اس کے مہندی لگے ہاتھوں میں برف پگھل رہی تھی۔ لاکھ کوشش کے باوجود وہ خود کو اس سردی سے بچا نہیں پا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ بہت جلد بیمار پڑ جائے گی یا شاید دم ہی توڑ دے، لیکن اس انسان کے سامنے وہ خود کو کمزور نہیں ہونے دے گی جس نے اسے رسوا کر کے اس کی ذات تک رسائی حاصل کی ہے۔ برف پر بیٹھے بیٹھے وہ اب ٹھٹرنے لگی تھی، اسے اپنی رگوں میں خون جمتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، لیکن انا اسے گھر کے اندر جانے سے روک رہی تھی۔ وہ دروازے کے سامنے بیٹھی اب بری طرح کانپ رہی تھی، اسی کشمکش میں تھی کہ اندر جائے یا یہیں بیٹھے بیٹھے دم توڑ دے کہ دروازہ کھلا اور وہ باہر آ گیا، جسے دیکھ کر ہی اس کی آنکھوں میں نفرت کی لہر دوڑ گئی تھی۔ ایسے انسان کو اپنی شریک حیات کے روپ میں قبول کرنے سے بہتر اس کے نزدیک موت کو گلے لگانا تھا۔ وہ اس کے قریب آیا اور اپنی بھاری جیکٹ اس کے کندھوں پر پھینک دی۔ میں بس یہی دیکھنے آیا تھا کہ تم زندہ ہو یا اس برف کی وادی میں ڈھیر ہو چکی ہو۔ اس نے چاروں طرف پھیلی سفید برف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو مسلتا اس کے قریب آ بیٹھا۔ ماں کے تو تن بدن میں گویا آگ ہی لگ گئی۔ ممی، میں اتنی آسانی سے نہیں مرنے والی ہوں، اسے کانپتے ہوئے لہجے میں غصے سے کہا۔ اچھا جی، ریان نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے اس کی کیفیت سے محفوظ ہوتے ہوئے ہولے سے اس کی برف ہوتی ناک کو چھوا اور اٹھتے ہوئے بولا، ایسی ضدیں ہی موت کا سبب بنتی ہیں۔ چلو میں تو اندر جا رہا ہوں، ہم یہاں کے باشندے پھر بھی سردی کے آگے غصہ نہیں کر سکتے۔ آپ تو پھر بھی شہر سے آئی ہوئی نازک گڑیا ہو۔ وہ توقف لیے پھر ایک بار اپنی لہجے میں بولا، 2 منٹ میں شرافت سے اندر آ جائیں تو بہتر ہے۔ اب تم میری ذمہ داری ہو، چاہے جیسے بھی ہو گئی ہو، اتنی آسانی سے مرنے کیسے دوں مائی ڈیئر وائف۔ وہ کہتا دروازے کی طرف بڑھا۔ ماں کو اس کا یہ حق جتلاتا انداز ظاہری تو لگا تھا، لیکن ایک پل بھی اور رکی تو یہاں پر تو اس کی جان ہی نکل جائے گی۔ اس نے لمحے بھر کو سوچا اور اٹھنے لگی۔ وہ کھڑی ہونا چاہ رہی تھی لیکن ٹانگیں ساتھ دینے سے انکار کر رہی تھیں۔ اٹھتے اٹھتے ہی گر پڑی۔ ریان نے مڑ کے دیکھا تو اس کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ چلائی، خبردار میرے پاس مت آنا، میں خود اٹھ سکتی ہوں، اور ساتھ ہی پوری قوت سے کھڑے ہونا چاہا اور اس بار کامیاب ہو گئی۔ قدم اٹھانا اب بھی دشوار تھا، لیکن وہ جیسے تیسے خود کو گھسیٹتے دروازے تک آ پہنچی۔ ریان دروازے میں ہی رک گیا، اسے آتا دیکھ کر اندر بڑھ گیا اور آتش دان میں لکڑیاں ڈالنے لگا۔ وہ اب اندر آ چکی تھی۔ سکون کی ایک لہر گرم جسم سے ٹکرائی تو آتش دان کے قریب ہی فرش پر بیٹھ گئی۔ اسے اپنے جسم میں جان بحال ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ریان دروازے کی طرف بڑھا اور بند کرنے لگا۔ اب سردی کی کوئی لہر اندر نہیں آ سکتی تھی۔ وہ یہ کہتا ایک نظر آگ سیکتی ماں پر ڈالتے ہوئے لاؤنج سے مسلح چھوٹے سے کچن میں آ گیا اور کافی بنانے لگا۔ ماں اس کی نظروں کے سامنے تھی، وہ بالکل خاموش اسے یکسر انداز کیے آگ کے شعلوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کافی کا مگر یہ واپس آ گیا، عجیب ہی زوجہ پائی ہے ہم نے بھی۔ برف سے اس قدر محبت کے آتے ہی ڈھیر ہو گئی اور اب آگ سے اتنا لگاؤ کہ نظر ہٹانا مشکل۔ وہ اسے چھیڑتے ہوئے بولا اور مگ بڑھا دیا۔ ماں کا دل چاہا یہ مگ اسی پر الٹ دے۔ کیا کہا تم نے زوجہ؟ مائی فٹ، میں اس نام نہ ڈھوکوسلی شادی کو نہیں مانتی، نفرت ہے مجھے تم سے، تمہارے نام سے اور ہر چیز سے جس کا تعلق تم سے ہے۔ سنا تم نے؟ ماں نے اشتعال انگیز لہجے میں کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اور ہاں، ایک بات میں تمہیں آج ہی واضح کر دوں مسٹر ریان ملک، تم کبھی میری ذات تک رسائی حاصل نہیں کر سکو۔ میں تمہیں نفرت کی مار دوں گی۔ بے مشکل اپنے آنسوؤں پہ قابو پاتی وہ اندر کمرے کی طرف بڑھ گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ ریان تعصب سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ کافی کا مگ ٹیبل پر رکھ کر وہ وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ پاس رکھا ریموٹ اٹھایا اور چینل سرچ کرنے لگا، لیکن دماغ کہیں اور ہی تھا۔ ماں کمرے میں آتے ہی پھٹ پھٹ کر رونے لگی۔ وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، ریان کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس نے بے دردی سے گال پہ بہنے والے آنسوؤں کو رگڑا۔ اب نہیں رونا بس، جنہوں نے میرا سکون چھین لیا میں بھی انہیں سکون سے نہیں رہنے دوں گی۔ اس نے خود سے عہد کیا۔ ایک بار پھر اس کی نظریں اپنے مہندی لگے ہاتھوں پر پڑی۔ مہندی میں اس کی جان ہوا کرتی تھی اور آج اس مہندی سے اسے نفرت ہو رہی تھی۔ کسی جاہل عورت نے مہندی سے اس کے ہاتھ لیپ دیے تھے اور ان پہ ریان کا نام لکھ کر جلتا ہوا کوئلہ رکھ دیا تھا، اور اب زخم بری طرح درد کر رہا تھا۔ یہ سمجھنا مشکل تھا کہ زیادہ تکلیف وہ یہ زخم تھا یا اس کی ہتھیلی پر لکھا ریان کا نام۔ بس یہی ایک چیز تھی جو یہ احساس دلا رہی تھی کہ وہ چند گھنٹوں قبل دلہن ہے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنا ہاتھ اتار کر پھینک دے۔ وہ ان دونوں میں اپنا سب کچھ کھو چکی تھی۔ گرنے کے انداز میں صوفے پر ڈھہ گئی اور آنکھیں موندے ایک بار پھر سے سب کچھ اس کی آنکھوں کے گرد گھومنے لگا۔ بھوک کی شدت سے اس نے آنکھیں کھول دی۔ اتنی لمبی مسافت کے بعد اور اتنا کچھ سہنے کے بعد وہ نڈھال ہو رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر باہر آ گئی۔ ریان صوفے پر لیٹا ٹی وی دیکھنے میں مشغول تھا۔ اسے نظر انداز کرتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ ریان نے بھی اس سے کوئی بات نہ کی، بس ایک نظر ڈال کر دوبارہ ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گیا۔
کچن بہت ہی سلیقے سے سیٹ کیا گیا تھا، دیکھنے والا یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ کسی مرد کا کچن ہے۔ اس نے فریج کھولا، دودھ کے آدھے ڈبے کے علاوہ فریج میں اور کچھ نہیں تھا۔ اس نے یہی غنیمت جانا، دودھ شیلف پر رکھا اور چینی کی تلاش میں نظریں دوڑانے لگی۔ لیکن کسی بھی کیبنٹ میں چینی تو کیا، اس جیسی کوئی دوسری چیز بھی موجود نہیں تھی۔ وہ بری طرح چڑ گئی، بھوک سے حالت جو خراب ہو رہی تھی۔ فقیر انسان، فاقہ زدہ، الو کا۔ ماں گالیاں بکتی پیچھے مڑی تو ریحان سے ٹکرا گئی۔ وہ کب سے اسے چینی کی تلاش میں سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا دیکھ رہا تھا۔ ماں نے اسے اس طرح اچانک دیکھا تو سامنے بوکھلا گئی، پھر فوراً خود کو سنبھالتے ہوئے بولی، کیا تکلیف ہے؟ وہ بری طرح سے تل ملائی۔ ریحان اس کے قریب آنے لگا تو وہ گھبرا گئی، اس کے پاس آیا اور اس کا بازو پکڑ کر لاؤنج میں لے آیا۔ یہاں بیٹھو اور یہاں سے ہلنا مت، اسے صوفے پر بٹھا دے تیمبی انداز میں کہتا وہ کچن میں آ گیا۔ ماں سنسی وہیں بیٹھی اسے کام کرتا دیکھتی رہی۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں ایک ابلا ہوا انڈا، دودھ کا گلاس اور بریڈ کے سلائس تھے۔ اس نے ٹرے ماں کے سامنے میز پر رکھ دی اور دوبارہ کچن کی طرف بڑھا۔ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک زرد سی ٹیوب تھی۔ ماں ہک بنی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے قریب آیا اور گھٹنوں کے بل صوفے کے قریب بیٹھ گیا۔ اس کا یہ انداز یکسر نظر انداز کرنے والا نہیں تھا۔ وہ کچھ بولے بغیر اس نے ماں کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ ایک دم چونک گئی، ہاتھ چھڑانے ہی والی تھی کہ ریحان نے نظر اٹھا کر جس طرح اسے دیکھا وہ سہم گئی۔ تمہاری کوئی بات سننے کے موڈ میں ہرگز نہیں ہوں، اور نہ ہی میں کوئی احسان کر رہا ہوں، ریحان نے حق جتلاتے ہوئے انداز میں کہا اور اس کی ہتھیلی پر زرد ٹیوب سے مرہم لگانے لگا۔ وہ اپنے جلے ہوئے نام پر جو مہندی اور گرم کوئلے سے ماں کے ہاتھوں پر لکھا گیا تھا انگلی کی مدد سے مرہم لگا رہا تھا۔ ماں کے لبوں سے سسکاری سی نکلی، اب جلن ہو رہی تھی۔ اس نے ایک نظر ریحان کو دیکھا، پھر نظر چرا دی۔ وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا اور ٹرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، فی الحال یہی کچھ ہے، کل شہر جاؤں گا تو سامان لے آؤں گا۔ ماں ایک دم اٹھی اور اس کے مقابل آ کر کھڑی ہو گئی۔ کیا سمجھتے ہو مجھے پاگل ہوں میں؟ تمہاری یہ دکھاوے کی اچھائی دیکھ کر پگھل جاؤں گی؟ لیکن میں کچھ نہیں بھولی مسٹر ریحان، یہ کبھی نہیں بھولوں گی، وہ چلاتے ہوئے بولی۔ آنسو ایک بار پھر اس کے رخساروں پر بہنے لگے۔ ماں، ریحان نے اسے کندھوں سے پکڑا اور صوفے پر بٹھاتے ہوئے خود بھی پاس ہی بیٹھ گیا۔ میری بات سنو ماں۔ ماں نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کرا دیا۔ مجھے بات کرنے دو۔ بعض اوقات انسان کے سامنے ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ وہ مجبور ہو جاتا ہے، جیسا ہم چاہتے ہیں اور سوچتے ہیں ویسا نہیں ہو پاتا، اسی کا نام زندگی ہے۔ میں مانتا ہوں جو کچھ ہاں جانتی ہوں میں بہت اچھی طرح، تم جیسے لوگوں کو جو دوسروں کی زندگیاں جیرن کر دیتے ہیں، ان کے خوابوں کا قتل کر دیتے ہیں اور پھر یہ فلسفہ جھاڑنے بیٹھ جاتے ہیں۔ ماں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، پھر درد سے گال پر بہنے والے آنسوں کو رگڑ کر اٹھ کر جانے لگی۔ لیکن اگلے ہی لمحے ریحان نے اس کا بازو پکڑ کر اپنے قریب کھینچ لیا اور تنبیہ انداز میں بولا، تمیز سے یہاں بیٹھو اور میری بات سنو اور اٹھنے کی کوشش مت کرنا۔ یہ دیکھو ماں، یہ اصل زندگی کوئی فلم یا ڈرامہ نہیں کہ میں یہ امید رکھوں کہ تم مجھ سے محبت کرنے لگو گی یا تم میری ہو جاؤ گی، اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجبور ہو کر مجھ سے محبت کرو۔ ماں نے کچھ کہنا چاہتا اور ریحان نے اسے خاموش کرا دیا۔ لیٹ می کمپلیٹ۔ یہ سب میرے لیے بھی آسان نہیں ہے، جو کچھ بھی ہوا وہ حالات کا تقاضا تھا۔ اگر میں یہ قدم نہ اٹھاتا تو تم سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کیا ہو سکتا تھا۔ لیکن تم فکر نہیں کرو، میں کوئی حق نہیں جتاؤں گا تم پر، میں نہیں چاہتا کہ محبت بھیک میں لی جائے۔ ہاں لیکن میرا نام البتہ تمہیں برداشت کرنا ہوگا، بس یہی کہنا تھا۔ ماں کو اس کی ہر بات ہی زہر لگ رہی تھی اور ہر کہی بات اس کی تو اسے زہر ہی لگ رہی تھی۔ وہ بس بھاگ جانا چاہتی تھی، اس کے اتنا قریب بیٹھ کر وہ گھبرا رہی تھی۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے اٹھا اور ایک بار پھر بولا، ہمارے غریب خانے میں بس ایک یہ لاؤنج ہے اور وہ کمرہ، تم کمرے میں میرے ساتھ رہو گی نہیں، اور نہ میں اتنا اچھا ہوں کہ تمہارے لیے لاؤنج میں سو جاؤں، کیونکہ مجھے اپنے کمرے کے بغیر نیند نہیں آتی۔ اب دیکھ لو کہ کہاں سونا ہے۔ ریحان نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے شان بے نیازی سے کہا اور کوئی دھن گنگناتا ہوا کمرے میں چلا گیا۔ ماں اس کی پشت گھورتی رہ گئی۔ کیا چیز ہے یہ بندہ، پل پل بدلتے رنگ، بھاڑ میں جائے میری بلا سے۔ ماں نے دودھ کا گلاس اٹھایا اور ایک ہی سانس میں ختم کر کے ٹرے میں رکھا اور صوفے پر لیٹ گئی۔ کمرے کا دروازہ کھلا، ریحان نے بغیر کچھ بولے اس کی طرف کمبل اچھالا اور واپس مڑ گیا۔ ماں نے بھی جلدی سے کمبل اوڑھ لیا۔ سردی بڑھنے لگی تھی، اسے یکدم احساس ہوا کہ ریحان کی جیکٹ اب تک اس نے پہن رکھی ہے۔ فوراً اتار کر اس قریب رکھی کرسی پر پھینکی اور کمبل میں منہ چھپا لیا۔ ارے ماں، کہاں رہ گئی ہو بھائی، جلدی کرو نا، دیر ہو رہی ہے۔ فرح نے تقریباً چلاتے ہوئے ماں کو پکارا۔ نانو کچن سے باہر آ گئی۔ کیا ہوا فرح بیٹے، ماں ابھی تک نیچے نہیں آئی؟ نانو نے فکر مندی سے پوچھا۔ ماں کو ایک دم اپنی غلطی کا احساس ہوا، فوراً دھیمے لہجے میں بولی اور آگے بڑھ کر انہیں سلام کیا۔
وہ دراصل آج ہم نے جلدی جانا تھا، شاید وہاں بھول گئی ہوگی۔ نانو اس کی بات سن کر مسکرا دی۔ تم جاؤ اسے دیکھو، میں تم دونوں کے لیے مزیدار سے ناشتہ بناتی ہوں۔ نانو پیار سے کہتے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ فرح نے سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھائے اور اوپر پہنچتے وہ نک سے ماں سے ٹکرا گئی۔ اف، کیا ہے بھائی، دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ آ رہی ہوں نا، ماں نے منہ بناتے ہوئے کہا، لیکن فرح منہ کھولے حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ تو ماں کو بھی ہنسی آ گئی۔ کیا ہوا؟ ماں نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ یہ تم ہی ہو نا یا میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں؟ فرح نے مصنوعی حیرت سے کہا تو ماں جھپ گئی۔ بس اب زیادہ ہو رہا ہے فرح۔ جی میں بھی یہی کہنے والی تھی کہ یہ زیادہ ہو رہا ہے۔ فرح نے شرارت سے اس کی لپسٹک کی طرف اشارہ کیا تو وہ خفیف سی لال ہو گئی۔ فرح ہنس پڑی۔ تھوڑی سی لائٹ کر لو لپسٹک، باقی سب تو فٹ ہے، فرح نے آنکھ مارتے ہوئے کہا تو فرح ماں بھی ہنس دی اور ٹشو سے لپسٹک کم کرنے لگی۔ ویسے یہ بتاؤ، تم جو اتنا مسکرا رہے ہو، کیا غم ہے جس کو چھپا رہے ہو؟ فرح نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ وہ اس کے بچپن کی دوست تھی اور جانتی تھی جب ماں اداس ہوتی تو اسی طرح تیار ہوتی تھی۔ اوہ میری پیاری سی ماں جی، رات کو بس دل ہو جاتا ہے نا کبھی کبھی، بغیر کسی وجہ کی، لیکن دیکھو اب تو میں بہت پرسکون ہوں، ماں نے بشاش لہجے میں کہا تو فرح کو تسلی ہو گئی۔ اب آ بھی جاؤ لڑکیوں، ناشتہ تیار ہے۔ نانو کی آواز آئی تو وہ دونوں جلدی سیڑھیاں اترتی نیچے آ گئیں۔ نانو میز پر ناشتہ سجائے انہی کا انتظار کر رہی تھی۔ آلو کے پراٹھے، گھر کا بنا اچار، ہری مرچ اور دھنیا کا رائتا دیکھ کر تو دونوں کی بھوک چمک اٹھی۔ ماں اپنا پسندیدہ ناشتہ دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھی اور کسی کی پشت سے نانو سے لپٹ گئی۔ لو یو میری پیاری سی نانو۔ نانو نے اس کے ہاتھوں پر بوسہ دیا اور اپنے پاس بٹھا لیا۔ آ جاؤ فرح بیٹا، آپ بھی بیٹھو۔ فرح بھی جلدی سے کرسی کھینچتے ماں کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ آج تو میری ساری ڈائٹنگ ہی نکل گئی۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھی ہی تھی کہ فرح نے گاڑی سٹارٹ کی۔ دو سامان سے لدے ٹرک ان کے گھر کے آگے آ کر رک گئے۔ اوف، اب یہ کیا ہے؟ فرح نے غصے سے کہا۔ تم رکو، میں ذرا دیکھتی ہوں، ماں نے کہا اور گاڑی سے اتر گئی۔ سامنے والے گھر میں کچھ لوگ شفٹ ہوئے ہیں، انہی کا سامان آیا ہے، ماں نے دوبارہ بیٹھتے ہوئے فرح کو بتایا۔ ٹرک نے انہیں راستہ دے دیا تھا۔ فرح نے تیزی سے گاڑی آگے بڑھا دی تھی۔ السلام علیکم نانو۔ آج وہ تھک گئی تھی، صبح سے لے کر شام تک کلاسز تھیں، کوئی بریک ہی نہیں تھا۔ سوچا تھا بس کالج مشکل ہے، یونیورسٹی میں جا کر تو کچھ آرام آ جائے گا۔ ماں نے بیگ ایک طرف رکھا اور ان کے پاس بیٹھ گئی۔ وعلیکم السلام میرا بچہ تو بہت ہونہار ہے، ایسے نہیں سوچتے، ہر دور کا اپنا مزہ ہوتا ہے اور اسٹوڈنٹ لائف یہ بعد میں سب سے زیادہ یاد آتی ہے، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکرا دی۔ یہ تو سچ ہے، اس نے حامی بھری۔ جاؤ اب جلدی سے اٹھو، شاور لو، فریش ہو جاؤ، میں بشیرہ سے کہہ کر کانا لگواتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کچن کی طرف بڑھ گئیں اور ماں فریش ہونے اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ کھانے کے بعد وہ نانو کے لیے چائے بنا کر کمرے میں لے آئی۔ نانو بیڈ پر بیٹھی تھی، ان کے پاس ہی بیٹھ گئی اور کپ پکڑاتے ہوئے بولی، آپ کو پتا ہے نانو، سامنے والے گھر میں کچھ نئے لوگ شفٹ ہوئے ہیں۔ ہاں، بشیرہ بتا رہی تھی کہ بس 2 ہی لڑکے ہیں، لیکن سامان تو ایسے آیا جیسے بہت بڑا خاندان ہو۔ نانو نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا، یہ بھی اچھا ہے، ویسے سوچنے کی بات ہے، اتنے بڑے گھر میں بس 2 لڑکے، شاید بعد میں فیملی بھی شفٹ ہو جائے۔ ماں بولی، لیکن ہم کیوں اتنا سوچ رہے ہیں، ہم بھی تو اتنے بڑے گھر میں بس 2 لوگ ہیں۔ نانو نے اداس طنزیہ لہجے میں ہنستے ہوئے کہا تو وہ جھٹ سے بولی، ہم تو 2 ہی 10 کے برابر ہیں جی۔ نانو مسکرا دی۔ اس نے چائے کا آخری گھونٹ بھرا، دونوں کپ واپس ٹرالی میں رکھ کر نانو کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ وہ پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی رہی اور ماں سو گئی۔ نانو اسے دیکھتے دیکھتے کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی، ان کے چہرے سے پریشانی جھلک رہی تھی۔ ماں جب سے پیدا ہوئی تھی تبھی سے نانو کے پاس تھی، یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ وہی اس کی ماں تھی۔ ماں نے انہی کی گود میں آنکھ کھولی، جنم دیتے ہی اپنی ماں چل بسی تو ماں کی بیوہ خالہ نے بھانجی کی آخری نشانی کو سینے سے لگا لیا۔ اب وہ نانو کا اور نانو اس کا واحد سہارا تھی۔ اس کے بابا یوسف شاہانی کا تعلق بلوچستان کے قبیلے شاہوانی سے تھا، وہ سردار کے بیٹے تھے، لیکن وہاں کی رسم و رواج سے باغی، انہیں اکثر ہی بہت سی باتوں اور فیصلوں پر اعتراض رہتا تھا۔ اگلا سردار بھی انہی کو بننا تھا، لیکن وہ سب سے بہت دور جانا چاہتے تھے۔ یہی بغاوت انہیں بلوچستان سے کوسوں دور لاہور کھینچ لائی۔ شاہوانی قبیلے کے نزدیک یہ بہت ہی بڑا جرم تھا، جس کی سزا صرف اور صرف موت تھی۔ وہ ہر ممکن کوشش کر کے یوسف کو حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ادھر یوسف اپنی ایک الگ پرسکون دنیا بسانا چاہتے تھے۔ یہاں ان کی ملاقات ہیرا سے ہوئی۔ ملاقات کیا تھی، ہیرا افندی کو دیکھتے ہی وہ دل ہار بیٹھے تھے۔ ہیرا اپنی بیوہ خالہ کے ساتھ رہتی تھی۔ ماں کے مرنے کے بعد بابا دوسری شادی کر چکے تھے اور ان کی بیوی کو تو ہیرا ایک آنکھ نہ بھاتی تھی، تو وہ خالہ کے پاس ہی رہی۔
خالہ کو بھی یوسف بہت پسند آئے۔ اس طرح یوسف اور ہیرا کی شادی ہو گئی۔ یوسف سے شادی ہیرا کی زندگی کا سب سے خوشگوار دور تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی یہ خوشگوار دور بہت جلد ختم ہونے والا ہے۔ شادی کے 6 ماہ بعد ہی شاہوانی قبیلے نے یوسف کو ڈھونڈ نکالا۔ وہ جانتے تھے ان کا قبیلہ خاموش بیٹھنے والا نہیں ہے، تبھی وہ اس شادی کو خفیہ رکھنا چاہتے تھے اور اس کوشش میں کامیاب رہے تھے۔ وہ ہیرا کو لے کر ملک سے باہر جانے کے تمام انتظامات مکمل کر چکے تھے، لیکن قدرت کو تو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ اگلے دن ان کی فلائٹ تھی اور وہ بہت خوش تھے۔ انہیں آج ایک اور خوشخبری بھی ملی تھی کہ ہیرا امید سے ہیں۔ وہ ان کے لیے کیک اور پھول خرید کر گھر ہی آ رہے تھے، تبھی 2 بڑی بڑی جیپوں پر سوار ہتھیاروں سے لے کچھ لوگ جن کے چہروں پر سیاہ چادروں سے ڈھکے تھے ان کے سامنے آ گئے اور راستہ روک لیا۔ رات کا وقت تھا اور روڈ سنسان۔ یوسف بری طرح گھبرا گئے۔ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر وہ جیپوں سے اترے اور چاروں طرف سے یوسف کو گھیر لیا۔ اگلے ہی لمحے ان کا جسم گولیوں سے چھلنی کرتے فائرنگ کرتے آگے بڑھ گئے تھے۔ یہ شاہوانی قبیلے کا انتقام تھا۔ یوسف اپنی آخری سانسیں لیتے وقت وہیں دم توڑ گئے۔ ہیرا کے لیے تو یہ ثانیہ سہانی روح تھا۔ یوسف کے بغیر جینا روز مرنے کے برابر تھا۔ وہ زندگی ہار چکی تھی اور ماں کی پیدائش پر بھی وہ دم توڑ گئیں۔ یوں ننھی سی ماں ہیرا کی خالہ یعنی نانو کی گود میں آ گئی۔ بانجی کے دکھ کے بعد وہ بالکل ہی ٹوٹ گئی تھی۔ ماں ہی ان کے جینے کی وجہ بن گئی تھی اور انہوں نے اس کی پرورش و تربیت میں دن رات ایک کر دیے تھے۔ ان کی آبائی جائیداد تھی، زمینوں سے آنے والی رقم سے تمام اخراجات بخوبی پورے ہو جاتے تھے۔ زندگی پرسکون سے گزر رہی تھی، لیکن نانو بیمار رہنے لگی تھی اور انہیں حل پر ماں کی فکر ستاتی تھی۔ میرے بعد اس کا کیا ہوگا، وہ کیسے رہے گی، یہ سوچ کر ان کی جان نکل جاتی تھی۔ ابھی بھی وہ انہی سوچوں میں گم تھیں کہ بشیرہ کی آمد ہوئی۔ بی بی جی، وہ جو نئے لوگ آئے نا سامنے والے گھر میں، ان کی ملازمہ آئی ہے۔ ماں کو سوتا ہوا دیکھ کر بشیرہ نے سرگوشی والے انداز میں کہا۔ اچھا تم چلو، میں آتی ہوں۔ ماں کا سر ان کی گود میں تھا، جھک کر اس کا ماتھا چوما اور تکیے پر سر رکھتے ہوئے آہستگی سے اٹھی۔ ماں ہلکا سا کسمسائی پھر سو گئی۔ نانو باہر آ گئی۔ لاؤنج میں بشیرہ کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر عورت موجود تھی۔ نانو کو آتا دیکھ کر سلام کیا اور بولی، سلام بی بی، ہم سامنے والے گھر میں رہتا ہے، وہ صاحب کے لیے چائے بنانا ہے، ادھر گیس کا پائپ کا مسئلہ ہے، اگر آپ اجازت دے تو ہم صاحب کا چائے بنا لیں۔ وہ لہجے سے پٹھان لگ رہی تھی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے نانو کو دیکھا تو وہ تھوڑا سا شرمندہ ہو گئیں۔ نئے پڑوسیوں کا کھانا بھجوانا ان کا فرض تھا تو وہ کیسے بھول گئیں۔ آپ رکو، میں بھی آئی۔ وہ جلدی سے کہتی کچن کی طرف بڑھی۔ واپس آئی تو ان کے ہاتھ میں ایک ہاٹ پاٹ اور چائے کی کیٹل تھی۔ یہ لے جائیں۔ نانو نے دونوں چیزیں اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو وہ گڑبڑا گئی۔ نہیں، ہمارا صاحب ناراض ہوگا، ہم کو خود پکا لینے دو۔ وہ لاکھ روکتی رہی، لیکن نانو نے اس کی ایک نہ سنی اور کھانا دے کر ہی رخصت کیا۔ ماں کی آنکھ کھلی تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ اوف، میں اتنی دیر تک سوتی نہیں ہوں، مجھے نانو نے اٹھایا کیوں نہیں؟ اس نے اپنے قریب سوئی ہوئی نانو کو دیکھا۔ وہ نانو کے کمرے میں ہی سو گئی تھی اور رات کے 1 بجے اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ بال سمیٹتی وہ اٹھ بیٹھی، پاؤں میں الٹے سیدھے چپل گھسا اور باہر آ گئی۔ پورے گھر پر سناٹے کا راج تھا۔ کچن کی مدھم روشنی کے علاوہ کچھ بھی روشن نہیں تھا۔ اسے کچھ غیر معمولی سا احساس ہوا۔ مجھے نانو نے جگایا کیوں نہیں؟ ماں بی بی، بشیرہ نے آواز دی تو وہ چوک کر مڑی۔ کیا بات ہے، مجھے جگایا کیوں نہیں، کھانے کے لیے اٹھایا کیوں نہیں؟ اس نے الجھے ہوئے لہجے میں بشیرہ سے پوچھا۔ وہ دراصل میں بی بی جی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، ڈاکٹر صاحب ابھی ہو کر گئے، بلڈ پریشر تھوڑا ہائی تھا، وہ دوا بھی دے گئے، بشیرہ نے ڈرتے ڈرتے بتایا۔ وہ جانتی تھی ماں غصہ ہوگی اور وہی ہوا۔ حد ہوتی ہے بشیرہ، میں سوئی تھی، مر نہیں گئی تھی جو تم نے مجھے جگانا ضروری نہیں سمجھا۔ نانو ہے وہ میری، اور صرف وہی میرا سب کچھ ہے۔ ماں روان سی ہو گئی۔ جی بی بی، انہوں نے سختی سے منع کیا تھا، بشیرہ بیچارگی سے بولی۔ اچھا بس جاؤ یہاں سے، ماں نے قدرے غصے سے کہا اور کچن میں آ گئی۔ اسے شدید غصہ آ رہا تھا، وہ کیوں اتنی دیر تک سوتی رہی۔ فریج سے ٹھنڈی بوتل گلاس میں اڈیلی، مزید برف ڈالنے لگی، شاید یہ برف اس کے غصے کو کچھ کم کر سکے۔ گلاس لیے وہ اوپر آ گئی اور ٹیس پر رکھے جھولے میں ٹک گئی۔ اس کی نظریں سامنے گھر کی کھڑکی پر پڑی جو کھلی ہوئی تھی اور روشنی باہر تک آ رہی تھی۔ اوہ، تو ہمارے نئے پڑوسی بھی اب تک جاگ رہے ہیں، ماں نے تن بڑبڑاتے ہوئے ایک بڑا سا گھونٹ بھرا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی نظریں کھڑکی پر جم گئیں، جیسے کسی مقناطیسی اثر میں قید ہو گئیں۔ کھڑکی کے بالکل سامنے میز پر بیٹھا وہ نہایت ہی وجیہ اور پرکشش نوجوان تھا۔ ٹیبل پر جھکا کچھ لکھنے میں مصروف، اس کے بائیں ہاتھ میں قلم تھا اور وہ بس لکھتا جا رہا تھا۔ ماں بس اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ لیمپ کی روشنی اس کے چہرے پر پڑتے ہوئے ایک ایک خد و خال کو نمایاں کر رہی تھی۔ گھنی پلکیں، بڑھی ہوئی شیب، پیشانی پر بکھرے بال۔ ماں اپنا سارا غصہ بھولے بس اسے تکتی جا رہی تھی۔
अचानक उसने अपना सर ऊपर उठाया और माँ की तरफ देखा। माँ बुरी तरह गड़बड़ा गई, जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो। लेकिन टेरिस पर बहुत अंधेरा है, वो मुझे नहीं देख सकता, उसने खुद को तसल्ली देते हुए सोचा। वो अब लिख नहीं रहा था और मुसलसल उसी तरफ देख रहा था, जैसे अंधेरे में कुछ तलाश करने की कोशिश कर रहा हो। माँ को तो अपना सांस बंद होता हुआ महसूस हुआ। वो बहुत शर्मिंदा हो रही थी। आज से पहले तो कभी ऐसी हरकत नहीं हुई मुझसे, कभी किसी को नजर उठाकर नहीं देखा, और आज ऐसी हरकत हो गई है। अल्लाह जी प्लीज रुस्वा मत करना। माँ ने दिल में दुआ की। उसी वक्त वो एकदम उठा और चला गया। माँ ने शुक्र का सांस लिया और भागकर कमरे में घुस गई, इस बात से कतई बेखबर कि वो इसे देख चुका था और अब खड़ा मुस्कुरा रहा था। चांद की रोशनी में नई वो मनमोहनी लड़की उसे बहुत ही अच्छी लगी थी। वो दोबारा अपनी निश संभाल चुका था और एक नज़र खाली किताब पर डालकर अब कुछ और ही लिख रहा था। फराह और महा टेरिस पर बैठी आइसक्रीम खा रही थी। आज का दिन बहुत थका देने वाला था। फराह ने आइसक्रीम का चम्मच मुंह में डालते हुए कहा, था तो सही। माँ ने मुख्तसरन जवाब दिया। अच्छा सच तुम्हें बताना था कि इस वीकेंड पर हम सब वादी कैलाश जा रहे हैं। अपना और नाना का सामान पैक कर लेना, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। पिछली दफा भी तुम नहीं गई थी, अगली बार का वादा किया था, सो अब मैं कोई बहाना नहीं सुनने वाली। फराह ने तेज तेज लहजे में बोलते हुए हतमी अंदाज में कहा तो माँ को तो हंसी आ गई। अरे बाबा ब्रेक तो लगाओ, एकदम बता रही हो, नाना को भी तो मनाना पड़ेगा ना। मेरा तो तुम्हें पता है मुझे नाना एरियाज देखने का कितना क्रेज है। माँ ने हंसते हुए जवाब दिया, एकदम नहीं बता रही, पूरे 5 दिन है। अभी बस अचानक ही प्लान बना। इस दफा जन्म जोशी के त्योहार पर हम वहीं होंगे और नानों की तरफ से तुम बेफिक्र रहो, अम्मी इन्हें खुद ही मना लेंगी। फराह ने तफसील बताते हुए पूरी यकीन लेजे में कहा तो माँ ने इत्मीनान में सर हिलाया। वो जानती थी कि माँ की अम्मी नानों की बात कभी नहीं टालेंगी। माँ उसकी बचपन की सहेली और हमसाई थी, वो बिल्कुल बहनों की तरह थी, और यही हाल नानों और फराह की अम्मी का था। वो दोनों भी बहुत अच्छी दोस्त थी। फराह की बात सच साबित हुई थी। नानो साथ जाने के लिए मान गई थी और अब वो अपनी और नानो की पैकिंग कर रही थी। वो पहली दफा इतनी दूर जा रही थी। उसे पहाड़ी इलाके से और बर्फ से ढकी वादियां देखने का बहुत शौक था, और अब ये शौक पूरा होने जा रहा था। वो बहुत खुश थी और चहकती फिर रही थी। नानो भी उसकी खुशी देखकर खिल उठी थी। अपना और नानो का सामान पैक कर चुकी थी। उसने अलमारी से एक तस्वीर निकाली और सीने से लगा लिया, भूसा दिया, फिर अपने पर्स में रख ली। ये उसके मामा बाबा की वही तस्वीर थी जो उसके पास थी। ये इनके निकाह के मौके पर बनाई गई थी। वो बस इतना जानती थी कि उसके वालिदैन की मौत एक रोड एक्सीडेंट में हुई थी। नानो ने उसे हकीकत से दूर रखा था। वो नहीं चाहती थी कि उसके दिल में कोई खौफ या नफरत बैठे। खुशगवार सफर का आगाज हो चुका था। नानो और फराह की अम्मी आलिया बेगम और फराह की चच्ची राशिदा खुश गप्पों में मसरूफ थी। फराह और माँ उसकी कजन आमना और सानिया चिप्स खाती बाहर के नज़ारों से लुत्फानंदोज हो रही थी। फराह के बाबा सऊदिया में जॉब करते थे, यहाँ वो अपनी चचा के साथ रहती थी, और अब दोनों फैमिलीज वादी कैलाश की तरफ गामजन थी। माँ कानों में हैंड फ्री लगाए बाहर देख रही थी। सिर रहकर सामने वाले घर का कफल याद आ रहा था। पता नहीं वो कहाँ गया होगा। वो गैर इरादी तौर पर इस वजह इंसान के बारे में ही सोच रही थी जो इस रात के बाद नजर नहीं आया था। मलिक शाहू बैठक में मौजूद थे। उनके सामने दोनों सपूत पराजमान थे। वो तीनों बहुत परेशान दिखाई दे रहे थे। जरगा अपना फैसला सुना चुका था और उसके मुताबिक खून के बदले खून या खून के बदले इज्जत देना थी, क्योंकि बाल लाशारी कबीले से दुश्मनी की थी। ये कोई मामूली कबीला न था। उनके हम पाया हम शान था। मलिक शाह बार बार अपनी घनी मूछों को ताव देते किसी सोच में घूमते। उनके लाडले सबूत अकबर शाहवानी ने लाशारी कबीले के सरदार के बेटे का कत्ल कर दिया था। ये कयामत खेज वाकया था जिसने शाह कबीले की ईंट से ईंट हिला डाली थी। अकबर शाहवानी और मुजफ्फर शाहवानी बाप के सामने साख तो जामिद बैठे थे। बकौल अकबर शाहवानी के उसने ये कत्ल जानते बूझते नहीं किया था। वो शिकार के घर से निकला था, नहीं जानता था कि वहाँ लाशारी कबीले के सरदार का बेटा मौजूद है। उसकी बंदूक से निकली हुई गोली कब उसका सीना चीर गई, वो इस बात से कतई लाइल्म था। लेकिन बात ये थी कि जिस कबीले का परिंदा मारना भी उनके लिए हराम था, इस कबीले के वारिस का कत्ल अकबर शाहवानी के हाथों हो गया था, और वारिस भी जिसने इस जन्मोची के त्योहार पर सरदार बनना था, बाबा साईं में मरना नहीं चाहता। अकबर शाहवानी मलिक शाह के घुटने को हाथ लगाते हुए बोला। वो खामोश रहे। मर्द बनो भाई, तुम्हें इस तरह बात सेब नहीं देती। असगर शाहवानी ने भाई को कंधों से थामते हुए कहा। वो मरना नहीं चाहता बाबा साईं, तो कत्ल करते वक्त, गोली चलाते वक्त इस बात का ख्याल रखना था ना कि तू अभी मरना नहीं चाहता। जिस कबीले की चुड़िया मारना भी गुनाह है तो उसका बंदा मारा है अकबर। मलिक शाहवानी ने गुस्से और बेबसी से चिंगारते हुए अकबर शाहवानी को पर्रे धक्का दिया था।
بابا صحیح مجھے معاف کر دو، اکبر شاہوانی ہاتھ جوڑتے ہوئے گڑ گڑایا تھا۔ اصغر لے جاؤ اسے یہاں سے اور بتا دو ہم تو معاف کر دیں گے لیکن لاشادی قبیلے نے اپنا خون معاف نہیں کیا۔ اب یہ فیصلہ کر بیٹھے کہ خود پیش ہوگا یا بےغیرت بہن کو پیش کرے گا، انہوں نے تقریباً دھاڑتے ہوئے کہا۔ رایان اپنی تائیداد کی موت کی خبر سنتے ہی حویلی پہنچا تھا۔ حویلی میں صرف ماتم بچھا تھا۔ شوانی قبیلے کے سردار کے بیٹے نے اس کے تائیداد کا قتل کر دیا تھا۔ اس کا خون کھول رہا تھا، بس نہیں چل رہا تھا کہ شوانی قبیلے کے ایک ایک فرد کو بھون ڈالے۔ اسے ہر حال میں اکبر شاہوانی کی لاش چاہیے تھی۔ بی بی سائیں کا رو رو کر برا حال تھا۔ ان کا عزیز جان اکلوتا بیٹا فرحات گولی کی نظر ہو کر مر چکا تھا اور گولی چلانے والا شاہ قبیلے کے سردار کا بیٹا تھا۔ ان کے شوہر اور دیور بھی دشمنیوں میں مارے گئے تھے۔ اب واحد ان کا سہارا تھا۔ اس کی موت نے تو انہیں توڑ کر رکھ دیا تھا۔ یہی حال ریحان کی والدہ اما سائیں کا تھا۔ انہوں نے ریحان اور فرحات دونوں میں کوئی فرق نہیں کیا تھا۔ ریحان ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھا تو فرحات میں ان کی جان بستی تھی۔ پوری حویلی پر سوگ کی فضا چھائی ہوئی تھی۔ ادھر یہ خبر سنتے ہی ریحان بھی دوڑا چلا آیا، تو اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ فرحات ابھی دنیا میں نہیں رہا۔ کل رات ہی تو اس سے بہت دیر تک فون پر بات کرتا رہا تھا۔ فرحات اسے چلم جوشی کے تہوار پر آنے کے لیے منا رہا تھا۔ وہ نیا سردار بننے جا رہا تھا۔ ریحان کو اس کی ایک ایک بات یاد آ رہی تھی۔ وہ کتنا خوش تھا۔ سردار بننے کے بعد وہ بہت کچھ بدلنا چاہتا تھا۔ اس کے بہت سے خواب تھے جو تعبیر نہ پہنچ سکے۔ آج اس کی موت کی خبر ریحان پر کسی قیامت کی طرح ٹوٹی تھی۔ اس کی حالت تو غیر ہو رہی تھی۔ فرحات نہ صرف اس کا تعزیت بلکہ اس کا دوست ہمراہ سب کو ہی کچھ تو تھا۔ کسی نے اس سے اس کا سب سے زیادہ قیمتی چیز چھین لی تھی۔ شاہوانی قبیلے نے ہم سے دشمنی لے کر اپنی جڑیں اکھڑوا دی ہیں۔ ان کی نسلوں کو برباد نہ کیا تو میرا نام بھی ریحان لاشاری نہیں۔ اس نے غم و غصے کی حالت میں بی بی سائیں کو گلے لگاتے ہوئے عہد کیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اکبر شاہوانی کو زندہ گاڑ دے۔ اب سب کو جرگے کے فیصلے کا انتظار تھا جب اکبر شاہوانی کو موت کے گھاٹ اتارا جائے گا۔ ماں نے ہاتھ سے بنی لکڑی کے چھوٹے چھوٹے جھمکے اٹھاتے ہوئے کہا، یہ دیکھو یہ میں نے ہم دونوں کے لیے لے رہی ہوں۔ ماں نے بیگ کی زپ کھولتے ہوئے کہا اور پیسے نکالنے لگی۔ اس کی پھرتیاں دیکھ کر فرح مسکرا دی۔ وہ دیکھو وہ مور ہے نا، ان کے دائیں طرف ایک ڈھلان اوپر جا رہی ہے۔ ماں نے فرح کی توجہ اس طرف مبذول کرواتے ہوئے کہا، ہاں مور ہی لگ رہے ہیں۔ ماں نے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، وہ دیکھو وہ پر بھی پھیلا رہے ہیں۔ اب کی بار فرح نے پرجوش لہجے میں تقریباً چیختے ہوئے کہا اور اگلے ہی لمحے ماں کا ہاتھ پکڑتے ہوئے ڈھلان کی طرف بھاگی۔ ارے رکو تو، مجھے بیگ تو بند کر لینے دو، وہ چلاتی رہ گئی، لیکن فرح کہاں بات سننے والی تھی۔ تبھی ماں بری طرح ایک آدمی سے ٹکرائی اور اس کا بیگ کھل کر زمین پر ہی الٹ گیا۔ وہ گھبرا گئی۔ وہ آدمی بہت بری طرح اسے گھور رہا تھا۔ اس کے کندھے پر بندوق تھی۔ ماں کو اسے دیکھ کر خوف آنے لگا۔ سوری، فرح نے کہا اور ماں کا ہاتھ جلدی تھامے اس کی چیزیں سمیٹنے لگی جو بیگ سے نکل کر دور دور تک زمین پر پھیلی ہوئی تھی۔ تبھی وہ آدمی نیچے جھکا اور اپنے قدموں میں پڑی تصویر اٹھا لی۔ ماں کی جان پر بنائی یہ تصویر اس کے ماما بابا کی تھی۔ وہ گھور گھور کر کبھی تصویر کو اور کبھی ماں کو دیکھتا رہا۔ ماں بری طرح کنفیوز ہوئی۔ پلیز یہ مجھے دے دیں، ماں نے منت بھرے لہجے میں کہا، لیکن وہ یکساں نظر انداز کرتے ہوئے اپنے ایک اور ساتھی کی طرف بڑھا اور تصویر اس کی طرف بڑھا دی۔ وہ بھی کبھی تصویر اور کبھی ماں کو دیکھتا رہ جاتا۔ پھر وہ دونوں آپس میں کچھ باتیں کرتے ہوئے ماں کی طرف بڑھے۔ فرح مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اس نے فرح کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتے ہوئے کہا۔ ڈر تو مجھے بھی لگ رہا ہے، چلو بھاگ چلیں۔ فرح نے اس کا ہاتھ تھاما اور واپس مڑنے لگی۔ تبھی وہ ان کے سر پر پہنچ چکے تھے۔ کون ہے یہ؟ میرے ماما بابا ہیں، ادھر دو مجھے۔ ماں نے آگے بڑھ کر چھپنا چاہا لیکن اس سے پہلے وہ کچھ کر پاتی وہ آدمی آگے بڑھا اور ماں کو تقریباً کھینچتے ہوئے جیپ میں ڈال دیا۔ اس نے بہت کوشش کی اس آدمی سے خود کو چھڑانے کی۔ آدمی نے گن کا دستہ اس کے سر پر مار دیا۔ ماں کو ہوش نہ رہا۔ اس کا دوسرا ساتھی جیپ اسٹارٹ کر چکا تھا۔ فرح مدد کے لیے پکارتی رہ گئی لیکن سننے والا کوئی نہ تھا۔ وہ جیپ کے پیچھے بھاگی لیکن ناکام رہی۔ جیپ بہت اسپیڈ سے نظروں سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ وہ سر پکڑ کر زمین پر بیٹھ گئی، روتے روتے ہچکیاں بن گئی تھی۔ اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ لوگ کون تھے اور ماں کو کیوں لے کر گئے تھے۔ بابا سائیں دیکھیں میں کسے لایا ہوں، اصغر شاہوانی نے بابا ماں ملک کو شاہو کے قدموں میں پٹکتے پر مسرت لہجے میں کہا۔ وہ کرہ کر رہ گئی۔ کون ہے یہ؟ ملک شاہو ایک دم سیدھا ہوتے ہوئے ماں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہ دیکھیں بابا سائیں، اللہ سونے نے بڑی مدد کی ہے ہماری۔ اصغر شاہوانی نے جوش و مسرت سے ملے جلے لہجے میں کہا اور وہی تصویر ان کی طرف بڑھا دی۔ ماں ناسمجھی کے عالم میں یہ سب دیکھ رہی تھی۔ ملک شاہو بغور اس تصویر کو دیکھتے رہے، ایک نظر ماں پر ڈالتے پھر تصویر پر۔ واہ اصغر، تو بہت کام کی چیز ڈھونڈ کر لایا ہے۔ مطلب ابا سردار کا شک بالکل ٹھیک تھا۔ یوسف نے شادی کر رکھی تھی اور یہ اسی کا ہی گندے۔ اس نے جوتے کی نوک سے ماں کی ٹھوڑی کو چھوا اور اس کا چہرہ اوپر کیا اور پھر بآواز کے کہا لگایا،
माँ के तो तन बदन में ही आग लग गई। दिल चाहा अब भी जमीन फटे और वो इसमें समा जाए। तजलील के एहसास से उसकी आंखों में आंसू आने लगे। वाह मौला साईं, तूने कितने सही वक्त पर अपने बंदों की मदद की है। मलिक शाह ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा। एक मायना कैद नजर असगर शाहवानी पर डाली तो वो भी जवाबन मकरू हंसी हंसा। माँ अपने बाबा का नाम सुनकर चौकना हुई, गाल पर बहने वाले आंसू बेदर्दी से मसलती वो उठ खड़ी हुई। कौन हो तुम लोग? मेरे बाबा को कैसे जानते हो? माँ मलिक शाह की आंखों में आंखें डालते हुए बोली। नजरे नीचे का लड़की, तू जानती नहीं कि किससे बात कर रही है? असगर शाहवानी ने तंबी अंदाज में कहा। किससे बात कर रही हूँ? मैं भी तो यही जानना चाहती हूँ। कौन हो तुम लोग? मेरे बाबा को कैसे जानते हो और क्यों मुझे इस तरह उठाकर लाए हो? खौफे खुदा नहीं है तुम लोगों में? माँ ने असगर शाहवानी के मुकाबिल खड़े होते गजीले लहजे में चीखते हुए कहा। उसने माँ को बालों से पकड़ा और चिंगारते हुए बोला, आज तक किसी औरत की इतनी जरूरत नहीं हुई कि मेरे सामने खड़े होकर इस तरह जुबान चलाए। अपनी औकात में रहे तो तेरे हक में यही बेहतर है। फिर एक झटके से उसे छोड़ दिया। माँ लड़खड़ा कर रह गई। असगर को माँ से इतनी दिलेरी की तवक्का न थी। उसे अपने मुकाबिल खड़ा देखकर उसकी मर्दाना ना पर चोट ही तो लगी थी। मलिक शाह उठ खड़े हुए। ओ ठंडा रे ठंडा, मलिक शाह ने हंसते हुए असगर से कहा और फिर माँ से मुखातिब हुए। सब बताते हैं तुझे, फिलहाल बस इतना सुन ले कि तू मेरे मरहूम भाई की निशानी है, जिसे मैंने खुद मौत की नींद सुला दिया था। मलिक शाह एक बार फिर मकरू हंसी हंसते हुए बोला, जा इसे अंदर जनाना खाने में ले जा, बाकी सब भी वहीं समझा देंगे। उन्होंने अब की बार असगर शाहवानी से मुखातिब होते हुए कहा। अपने बाबा के कत्ल के बारे में सुनकर एक पल के लिए माँ के कदमों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। वो बिल्कुल साफ तो जामिद खड़ी थी। मलिक शाह का हुक्म मिलते ही असगर उसकी तरफ बढ़ा। उसे अपनी तरफ आता देखकर वो एकदम सीधी हुई। हाथ मत लगाना मुझे, दूर हट जाओ। तुम लोगों ने मेरे बाबा को मार डाला। खुदा सिर्फ तुम्हारा नहीं है, ये मत भूलो, और एक एक चीज का इंसाफ करने वाला है, और रब तुम सब कुत्ते की मौत मरोगे। माँ ने गम और गुस्से से चिल्लाते हुए कहा और रोने लगी। अफजल शाहवानी जो उसकी तरफ बढ़ रहा था उसकी बात सुनकर आपे से बाहर हो गया। उसने आगे बढ़कर माँ के रुखसार पर थप्पड़ रसीद कर दिया, जिसके ताब न लाते वो औंधे मुंह गिर पड़ी। उसका सर चारपाई के पाए से टकराया और खून बहने लगा। तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमारे आगे भौंके? वो एक बार फिर माँ की तरफ बढ़ने लगा। रुक जा असगर। अब की बार मलिक शाह ने उसका बाजू पकड़ा। कितने काम की चीजें ये भूल गया। चल जा आराम कर, और तू रुकैया को लेकर आ इसे ले, ताकि इसे ले जाए। असगर शाह एक गजबनाक निगाह इस पर डालता, उसकी कमर में हाथ डालता बाहर निकल गया। मलिक शाह भी उसके साथ हो लिए। वो कर रहेगी, ऐसा लगा जैसे सांस बंद हो गया। सांस बुरी तरह बहाल किया, लेकिन अब वो बुरी तरह निडाल हो चुकी थी। उसमें खड़े होने की भी सकत न थी। अपने दुपट्टे से खून रोकने की कोशिश करते हुए सिसकने लगी। कुछ देर बाद एक औरत अंदर आई। हाथ में एक प्याला और पट्टी थी। गालिबन वो मुलाजमा थी। उसने बगैर कुछ बोले आगे बढ़कर माँ को सहारा देते हुए बैठाया और प्याला उसके लबों से लगा दिया। वो एक ही सांस में पानी हलक से उतारने लगी। खून काफी बह चुका था। मुलाजमा ने गीली रुई पर दवाई लगाकर जख्म साफ करना शुरू किया। वो उसके माथे पर कुछ लेप रही थी। शायद ये कोई मरहम तैयार किया गया था, जिसके लगते ही माँ को ठंडक का एहसास होने लगा और दर्द जाता रहा। माँ का आंख बंद होती, आंखों से देखती रही। फिर उसे कुछ ना याद रहा। फरा बेहाल होती कॉलेज पहुंची थी। अब उसकी उड़ी रंगत देखकर परेशान हो गए थे। क्या हुआ है तुम्हें? हम तुम्हें और माँ को कब से ढूंढ रहे हैं। कहाँ थी तुम दोनों? चाची राजदा ने फिक्रमंदी से कहा। फिर दरवाजे से बाहर झांकने लगी। माँ किधर है? अब की बार नानू ने घबराकर पूछा। माँ, फराह ने आवाज पकता लहजे में कहा और फूट फूट कर रो दी। मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। नानू रोहान सी हो गई। सब फराह के गिर जमा थे। उसने रोते रोते सब बता दिया। नानू को लगा वो जीते जी मर गई हैं। मेरी बच्ची को छीन गए मुझसे वो मलिक शाह के लोग। उन्होंने गुटे गुटे लहजे में कहा और सोफे पर ढह गई, जिसे अपना सब कुछ हार गई हूँ। क्या मतलब? प्लीज कुछ बताइए, सब क्या हुआ और क्या आप जानती हैं कि कौन है वो लोग? फहराज भाई ने आगे बढ़कर सहारा देते हुए पूछा। चाचू भी आ गए थे। हाँ प्लीज बताएं हमें, आप जो भी जानती हैं। हमारी मुमकिन कोशिश करेंगे माँ को लेकर आने की, उन्होंने नानू को तसल्ली देते हुए कहा। आलिया बेगम नानू को पानी का गिलास पकड़ाने लगी। घबराओ नहीं, हमें सब बताओ। आलिया बेगम ने तसल्ली देते हुए नानू का हाथ थामा। बहुत खतरनाक लोग हैं। बलोचिस्तान के कबीले शाहवानी के सरदार हैं वो। महा के बाप यूसुफ का ताल्लुक भी इन्हीं से था। वो सरदार का बेटा था। बगावत करके शहर तो आ गया, लेकिन फिर इन लोगों ने ढूंढ निकाला और मारा गया। और अब मेरी बच्ची को भी ले गए, वो उसको भी मार डालेंगे। इतना छुपा कर रखा था उसे, कभी ये बात पता नहीं चलने दी। आखिर वो कैसे उस तक पहुंच गए? नानू सर थाम कर रह गई। उनका रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। नानू, उन्होंने माँ के बाबा की तस्वीर देखी थी और शायद तभी उसे पहचान लिया। फरहान ने खुद को संभालते हुए बताया। उसे हिम्मत नहीं हारनी थी, अपनी दोस्त को लेकर वापस आना था। नानू ना समझी के आलम में उसे देखने लगी। खुल के बताओ सब।
फरहाद भाई बोले तो वो सारी रुदात सुनाने लगी। हम इलाके वालों को बताते हैं, उनसे मदद मांगते हैं। हमारे आने तक यहाँ से कोई भी बाहर मत जाना। आप फिक्र मत करें, अल्लाह बहुत मेहरबान है। चलो फरहाद बेटा। फरहाद की तमाम बात सुनकर चाचू ने तसल्ली बख्श लहजे में कहा और फरहाद भाई के साथ बाहर निकल गए। तकरीबन 3-4 घंटे बाद चाचू फरहाद की वापसी हो गई। सब उनके मुंतजिर थे। क्या बना, कुछ पता चला वहाँ का? अंदर दाखिल होते ही नानों ने सवाल किया। नहीं, वहाँ का कुछ पता नहीं चला, लेकिन इन लोगों का पता चल गया है। इस वादी से कुछ दूर इनका इलाका है, वही रहायश पजीर भी हैं। इन लोगों की बहुत दहशत है, यहाँ के बाशिंदे हैं। कोई हमारी मदद को तैयार नहीं है। बेखल हम उनके इलाके में जाए और जरगा बिठाएं। चाचू ने सबको तसल्ली देते हुए कहा। लेकिन अब वो और फराज सही मानों में फिक्रमंद थे। यहाँ पर मोबाइल सिग्नल भी नहीं आ रहे थे, शहर में राब्ता मुमकिन ना था। वो जान गए थे कि माँ को उन लोगों के चुंगल से छुड़ाना इतना आसान ना था। अब जबकि वो इनका ही खून थी, यहाँ का जरगा इनके हक में कभी फैसला नहीं देगा। माँ ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोल दी। सर बहुत भारी हो रहा था, पूरे वजूद पर नकाहत तारी थी। ये मैं कहाँ हूँ? उसे चारों तरफ देखना चाहा, लेकिन कुछ नजर न आया। हर तरफ गहरा अंधेरा था। जरा सा हिली तो सर में टीसे उठने लगी। उसके मुंह से फुसकारी बुलंद हुई। सारा मंजर आंखों के सामने घूमने लगा। उसकी कितनी तजलील की गई थी और किस कदर सफाकी से पीटा गया था। अच्छा, तो मैं मकदाने फ़िरौनों की इंतकाम की आग बुझाने के लिए लाई गई हूँ। क्या इतनी नफरत थी इन्हें मेरे बाबा से? इनको भी मार डाला और अब मुझे किस तरह अजियत दे रहे हैं। मैं इनकी औलाद हूँ। वो सोचे बिना ना रह सकी, सर चकराने लगा। या अल्लाह मुझे इन जालिमों से निजात दिला दे। मुझे मेरी नानों के पास जाना है। वो रोते रोते बुरी तरह कांपने लगी। उसका ज़हन बिल्कुल तारीक हो रहा था। उसने उठना चाहा, लेकिन हिल भी ना सकी। उसके हाथ पांव रस्सियों से बांधे गए थे। अभी वो इसी कोशिश में थी कि दरवाज़ा खुला और हाथ में लालटेन लिए एक औरत अंदर आई। पूरा कमरा रोशनी से नहा गया। ये वही औरत थी जो कुछ देर पहले उसकी पट्टी करके आई गई थी। लेकिन ये कमरा कोई और था। वो यहाँ कब लाई गई थी, कब बांधा गया था, उसे कुछ याद नहीं था। होश आ गया। वो उसके करीब आते हुए बोली और लालटेन को दीवार में बने एक आले में रख दिया। फिर माँ की तरफ मुड़ी और उसके माथे पर हाथ लगाकर कुछ देखने लगी। रुकैया मरहम लगाए और जख्म न छूटे, ये तो हो ही नहीं सकता। वो माँ का जख्म देखते हुए बोली, जो कुछ घंटों में काफी हद तक फैल गया था। अब वो उसके हाथ पांव खोलने लगी। उठो, आओ मेरे साथ। वो उसे सहारा देकर उठाने लगी। माँ की जान में जान आई। वो उसे कोई रहमदिल फरिश्ता मालूम हुई। प्लीज मुझे यहाँ से भगा दो। मैं सारी उम्र तुम्हें दुआएं दूंगी। खुदा के लिए मेरी मदद करो। तुम्हारी भी तो बेटी होगी ना। तुम तो इन लोगों के साथ इस जुल्म में शरीक मत हो। माँ ने गिड़गिड़ाते हुए उसका हाथ थामा। माँ की इल्तिजा सुनकर मुलाजमा की आंखें भर आ गईं। बीबी, हमें माफ कर देना, हम बहुत बेबस हैं। आपकी कुछ मदद नहीं कर सकते। हवेली से एक कदम भी बाहर हम दोनों को मौत के घाट उतार देगा। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं बीबी साईं, मुझे माफ कर देना। सुइना रब आप पर रहम करे। वो दुपट्टे से आंखें पोंछते हुए माँ के हाथ खोलने लगी और एक बड़ी सी चादर उसके कांपते वजूद पर उड़ा दी। फिर उसका हाथ पकड़े वो बाहर की तरफ बढ़ी। वो एक लाश की तरह बेसो हरकत साथ चलती रही, जैसे बिल्कुल सुन हो चुकी हो। ये एक वसी कुशादा सहन था। चांद पूरे आबोताब से चमक रहा था और रोशनी उसकी सुर्ख ईंटों को नहला रही थी। वो चलते चलते रुक गई और शिकवा खीना निगाहों से आसमान को तकने लगी, जैसे अपने रब से शिकायत कर रही हो। आंसू एक कतर से उसके गालों पर बहने लगे। बीवी, चले यहाँ से, यहाँ इस तरह रुकना ठीक नहीं। इधर हर पेरे पर साईं के बंदे गश्त कर रहे हैं। इस वक्त हवेली में फिरने वाले मर्द इंसान नहीं, भेड़िए होते हैं। रुकैया मायना खेज लहजे में बोली। ये सुनते ही माँ की रूह कांप उठी। उसे चादर मुंह तक खींच ली और मुलाजमा के साथ साथ चलने लगी। सहन खत्म हो चुका था। बरामदा बुर करते हुए राहदारी में वो चल रही थी। राहदारी खत्म होते ही एक बड़ा सा कमरा था। बीबी, रात आपको यहाँ रुकना है, बाप आराम कर लो। उसने कमरे का दरवाजा खोलते हुए कहा। ये एक सादा सा लेकिन काफी कुशादा कमरा था, जिसमें बड़े बड़े रंगीन पलंग सजे थे। एक तरफ छोटी सी मेज की मिट्टी की सराई और गर्दन गिलास रखा था। उसके अलावा कमरे में कुछ ना था। माँ को पलंग पर बैठाते हुए वो खुद भी जमीन पर चिटाई तकिया सजाने लगी। हम भी आपके पास हैं, इधर चाहिए हो तो कुछ बताना। मुझ पर इतना एहसान मत करो कि मैं उसके बोझ तले दबकर मर ही जाऊं। माँ ने तंजिया लहजे में कहा, कटनों और घुटनों में मुंह छुपा लिया। वो नहीं जानती थी कि उसका कल का सूरज उसके लिए क्या कयामत लेकर आएगा। उसकी आंख खुली तो दिन का उजाला फैल रहा था। वो नहीं जानती थी कि कब सोई उसका जिस्म छल हो रहा था। कमरे में कोई ना था। पता नहीं रुकैया कब गई थी। वो उठकर बैठी ही थी कि रुकैया तेजी से अंदर दाखिल हुई। मैं आपको जगह नहीं आ रही थी। सरदार शाहू आपका इंतजार कर रहे हैं, जरगा बैठे, कुछ देर में इधर जाना है। इसने नजरें चुराते हुए माँ से कहा, क्या मतलब? कौन सा जरगा, किधर जाना है? वहाँ के लबों से फिसला। आपको खून बहा में लाचारी कबीले को दिया जा रहा है। उसने एक बार फिर माँ को देखे बगैर जवाब दिया।
ये सुनते ही माँ का खून खोल उठा। वो अपनी तमाम तर कुव्वत जमा करते उठी और तकरीबन धाड़ते हुए बाहर निकल आई। किधर है तू नामर्द, इधर दुबक के बैठा है, मैं थूकती हूँ तुझ पर। माँ अपने चलौते वजूद को घिसते मलिक शाह के सामने आ गई, जो सहन में ही डेरा जमाए अपने बंदों के साथ बैठा था। डरपोक बेगैरत औरत के पीछे छुपने वाला मर्द है तू। उसका वजूद अनगारा बन रहा था। वो तेज के आलम में बोलती चली गई। अब की बार मलिक शाह उठ खड़े हुए गुस्से से आगे बढ़ते और बालों से दबोच लिया। हमारे आगे भौंकती है, इतनी जुबान है तेरी? बांधो इसे और घसीटते हुए बाहर ले जाओ। सबको पता चलना चाहिए मलिक शाह के आगे बोलने वाले का अंजाम क्या होता है। मलिक शाह ने बुलंद आवाज से उसे हुक्म सादिर किया और एक झटके से माँ को छोड़ दिया। वो बुरी तरह लड़खड़ा कर रह गई। हुक्म मिलते ही फौरी तकमील की गई। दो आदमी आगे बढ़े और माँ को रस्सियों से बांधने लगे। वो चिल्लाने लगी। अभी तो वो समझ भी ना पाई थी कि वो उसे घसीटने लगे। दर्द की शिद्दत से उसकी सस्कारियां बुलंद होती रही थीं। जगह जगह से खून जलता जा रहा था और मिट्टी उसके सांसों को उखाड़ रही थी। अब वो बुरी तरह से मिट्टी में लेत रही, घसीटती जा रही थी। उसे कुछ होश ना रहा था। उसके ऊपर शायद पानी की बाल्टी उड़ेली गई थी और कुछ अंदाजा न कर पाई। इतना तो जानती थी कि पानी में नहा चुकी है और उसके ऊपर एक बड़ी सी चादर डालकर घूंघट दिया गया। वो नीम बेहोशी की हालत में जरगे में लाई गई थी। ये एक वसी मैदान था जिसके चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ थे। पंचायत लग चुकी थी। एक तरफ बहुत बड़ा आग का अलावा रोशन किया गया था, जिसके गिर्द तमाम कबीलों के मुअज्जिन जरगा सजाए बैठे थे। फैसला तो हो चुका था, बस इस पर अमल बाकी था। मलिक शाह भी अकबर शाह और असगर शाहवानी के साथ निश्चित संभाल चुके थे। रेहान पहले से ही वहां मौजूद था और अपने भाई के कातिलों को इतना मुतमईन देखकर उसका खून खोल रहा था। बस नहीं चल रहा था कि इन्हें चीर कर रख दे। उसका देश देखते ही सरदार रावगुड़ ने रेहान की पीठ थपथपाई। बेफिक्र हो जा जवान, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। सरदार रावगुड़ का फैसला सबसे अफजल समझा जाता था। इस जरगे का फैसला भी उन्होंने ही किया था। रेहान खामोशी से बेटा खूनखार नजरों से अकबर शाहवानी को देखता रहा। उसने नजरें चुरा ली। ये मलिक शाह, फिर खून के बदले खून। सरदार राठौर ने मलिक शाह से मुखातिब होते हुए कहा, नहीं, हम खून के बदले खून नहीं देंगे, बल्कि अपनी रूह देंगे। हमारे लिए ये फैसला करना आसान नहीं था, लेकिन हमारी बेटी ने अपने भाई की जान के खातिर अपना आप कुर्बान करना पसंद किया। वो नहीं चाहती थी कि अकबर के बच्चे यतीम हो जाएं, इसलिए हम एक बार फिर पल पल मरकर अपनी बेटी, अपने घर की इज्जत पेश करते हैं। मलिक शाह ने शातिराना मुस्कुराना लहजे में दुख समोते हुए कहा। यह बात सुनते ही हर तरफ चामगोइयां शुरू हो गईं। किसी को भी उनसे फैसले की उम्मीद ना थी। सरदार घोड़ के भी लम्हा भर को हैरान हुए, लेकिन फिर फौरन ही खुद को संभाल लिया। रेहान तो ये सुनते ही आग बगोला हो गया। अपनी जगह से उठा और अकबर शाहवानी को गिरबान से दबोच लिया। वो बौखला गया था। तू समझता क्या है, बच जाएगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सरदार रंगोड़ के आदमियों ने आगे बढ़कर अकबर को छुड़ाया। मलिक शाह और असगर शाहवानी अपनी जगह पुत बने बैठे रहे। सरदार रंगोड़ ने रेहान का बाजू पकड़ते हुए अपने पास बैठा लिया। देखो बेटा, तुम अच्छी तरह से जानते हो, ये हमेशा से हमारे जरगे का असूल रहा, खून के बदले खून या खून भरा। तीसरी सूरत सुलह की है, लेकिन वो तो नामुमकिन लग रही है। सरदार अकबर शाहवानी की तरफ देखते हुए कहा। फिर तौक़ुफ़ से बोले, आज से पहले भी यही होता रहा है, लेकिन किसी कबीले के सरदार ने अपने घर की बेटी इस तरह कुर्बान नहीं की। बहुत हिम्मत का काम है ये रेहान बेटे। अब की बार सरदार ने तंजिया लेजी में मलिक शाह की तरफ देखते हुए कहा, तो वो पहलू बदल कर रह गए। मलिक शाह लड़की को पेश किया जाए। सरदार ने एक सरसरी निगाह डाली और रेहान से मुखातिब हुए। रेहान बेटा, ये बताएं, आप इसे अपने निकाह में लेना चाहेंगे या कोई और? क्योंकि ये हमारा असूल है, बगैर निकाह जवान बच्ची नहीं ले जा सकते। लेकिन आप पर कोई पाबंदी नहीं है, आप जब चाहे किसी से भी निकाह शादी कर सकते हैं। मैं ही अपने निकाह में लूंगा इसे, रायन ने एक लफ्ज चबाते हुए कहा। मलिक शाह का हुक्म मिलते ही माँ को जीप से निकाल कर लाया गया। वो पूरी तरह चादर में ढलकी थी। उसका चेहरा भी नजर नहीं आ रहा था। एक औरत उसे सहारा देते हुए ला रही थी, जिसे दुल्हन को स्टेज पर लाया गया हो। वो पूरी तरह निढाल हो रही थी। उसे लाव की दूसरी तरफ कुछ औरतों के साथ बिठाया गया। एक तरफ रेहान मौजूद था। वहां के बैठते ही इनमें से एक औरत जल्दी जल्दी मेहंदी घोलने लगी, फिर उसके हाथ थाम कर उंगलियों की मदद से रेहान का नाम लिखने लगी। वो नासमझी के हाल में देखती रही कि अभी मेहंदी लगी थी कि इसी औरत ने जलता हुआ कोयला उसकी हथेली पर रख दिया। वो कर्रा कर रह गई और चिक चिक कर रोने लगी। किसी ने उसकी परवाह ना की। हर तरफ शोर उठ गया। आज से यह हमेशा के लिए रेहान लाशारी की हो गई है। उसकी आवाज़ इसी शोर में कहीं दब कर रह गई। रेहान लाशारी, ये नाम पिघलते हुए सीधे की तरह उसके कानों में उड़ेला जा रहा था। इस नाम से शदीद नफरत महसूस हो रही थी। निकाह पढ़ाया गया। वो मकान के अंदाज में सर हिलाती रही। एक औरत ने उसे सहारा देकर खड़ा किया। उसका हाथ थामे रेहान के पास लाई। ये लो साहब। रेहान ने उसका हाथ थामा और बुरी तरह दबा दिया। वो चीख कर रह गई, लेकिन उस पर कोई असर न हुआ। वो अभी तक अपने हमसफर को न देख सकी थी। घूंघट से मुंह ढांपे वो
बमुश्किल कदम उठाते हुए उसके पीछे चल रही थी। रेहान उसे तकरीबन खींचता हुआ गाड़ी की तरफ बढ़ा और फ्रंट सीट का दरवाजा खोलते उसे अंदर धकेला। ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ गया। जगह में मौजूद हर शख्स इन्हें जाता देखता रहा। गाड़ी तेज स्पीड से बढ़ने लगी। वहां का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। वो अपने हमसफर के साथ बैठी थी। उसका निकाह हो गया था। वो कौन था, कहाँ लेकर जा रहा था, कुछ भी तो नहीं जानती थी वो। पता नहीं अब उसके साथ क्या सलूक हो। ये तमाम सोचें उसका दिल दहला रही थी। वो तेज स्पीड में गाड़ी बढ़ा तब किसी को फोन मिला रहा था। बीबी जान, इतनी जुर्रत कहाँ उन कमीनों में। उन्होंने बेगैरती का सबूत देते हुए अपनी बेटी पेश कर दी है। आपके लिए तोहफा ला रहा हूँ। जी, बाकी बातें हवेली में पहुंचकर बताता हूँ। रेहान ने एक नफरत अंगेज अपने साथ बैठे वजूद पर डाली, जो पूरी तरह से चादर में लिपटा था, और कॉल बंद कर दी। फिर बोला, तुमने खुद अपनी जिंदगी जहन्नम बनाई है। तुम जैसी बेगैरत बाप बेटी के साथ यही होना चाहिए। अब मैं तुम्हें बताऊंगा असियत किसे कहते हैं। अपने बाप के बारे में ये लफ्ज उसे काट गया था। वो नहीं जानती थी मलिक शाह ने उसके बारे में क्या कहा है, लेकिन वो अपने माँ बाप के बारे में एक लफ्ज भी नहीं सुन सकती थी। मेरा बाप बेगैरत नहीं, तुम लोग बेगैरत हो, माँ ने गुस्से की हालत में चिल्लाते हुए कहा। रेहान को उससे इस रद्द-ए-अमल की उम्मीद न थी। उसने एक झटके से गाड़ी रोक दी और माँ की चादर खींचते उसके मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दिया। बकवास बंद करो अब। लेकिन माँ की शक्ल देखते ही वो बुरी तरह चौंक गया था। चांद की रोशनी में नहाई वो मनमोहिनी लड़की उसके ज़हन में एकदम धमाका हुआ। माँ गाल पर हाथ रखे फटी फटी आंखों से उसे देखती रही। उसने बगैर कुछ बोले तेजी से गाड़ी आगे बढ़ा दी। माँ न समझी के आलम में उसे देखती रही। रेहान ने एक नज़र दोबारा उस पर ना डाली। वो अपनी चादर में मुंह छुपाए रोने लगी। ये लड़की यहाँ कैसे आई? शायद ये मेरी तरह शेर पढ़ने गई हो। लेकिन बे खानम ने तो बताया था कि सामने वाले घर में नानी और नवासी रहती हैं और इस लड़की के माँ बाप नहीं है और बस ये 2 लोग हैं और कोई नहीं। तो ये इधर क्या कर रही है? कौन है ये? रेहान के दिमाग में सवालों की बौछार होने लगी। वो बुरी तरह उलझ रहा था। उसने गाड़ी एक तरफ रोकी और बाहर निकल गया। सिगरेट सुलगाता वो किसी से फोन पर बात कर रहा था। माँ गाड़ी रुकने पर घबरा गई कि अब शायद मंजिल आ गई है। लेकिन रेहान चंद मिनट बाद वापस आ गया। उसने गाड़ी मोड़ ली। अब उसका रुख वादी की दूसरी जमीन बने काट की जानिब था। वो हवेली नहीं जा रहा था। सबसे पहले वह असल हकीकत जानना चाहता था कि ये डरी सहमी लड़की बहुत मासूम लग रही थी। गुस्से में उस पर हाथ तो उठा बैठा था, लेकिन अब अफसोस हो रहा था। गाड़ी एक झटके से लकड़ी के कॉटेज के सामने आकर रुक गई। ये इलाका पूरी तरह से बर्फ में ढका था। हर शे बर्फ की शे तले दबी हुई थी। रेहान ने उसका दरवाज़ा खोला। नीचे उतरे। वो नरमी से बोलता माँ को हैरान तो कर गया। मुझे कहीं नहीं जाना, माँ आयशा से बोली। रेहान ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा। माँ के हाथ मुँह से सुस्कारी निकली। उसकी नज़र माँ के हाथ पर पड़ी, जो बुरी तरह झुलसा हुआ था। रेहान ने अपनी बार बगैर कुछ बोले आयशा से उसे अपनी तरफ खींचा। वो गाड़ी से बाहर निकाल लिया। वो खामोशी से चलने लगी। यकबस्ता आवाज जिस्म से टकराने लगी तो वो चादर में समट गई। कॉटेज के करीब पहुंचकर माँ को होल उठने लगे। मैं इसके साथ अंदर नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे नहीं जाना, तुम जाओ। अब की बार माँ ने सख्ती से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा और वहीं बर्फ पर बैठ गई। रेहान को इस वक्त किसी जिद्दी बच्चे की तरह लगी। वो मुस्कुरा दिया। देख लो, बहुत ठंड है, यहाँ जम जाओगी। अंदर चलकर किसी कोने में बैठ जाना। वो हंस दिया। माँ हैरान होकर उसे देखने लगी। फिर गाड़ी में पड़ने वाला थप्पड़ याद आया। ये इंसान यकीनन एक नफ्सियाती मरीज है। वो सोच कर रह गई। मैंने कहा ना, जाओ तुम यहाँ से। ठीक है। अब की बार वो संजीदा लहजे में कहता तेज कदम उठाता कॉटेज में दाखिल हो गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। माँ ठिठरती रही, लेकिन वहीं बैठ गई। रेहान ने अंदर आते ही आतिशदान जलाया और बैठ गया। मैं क्यों इसे देखकर पिघलने लगा हूँ? मैंने जिसे चाहा वो मुझे इस तरह मिलेगी कभी सोचा भी ना था। क्या मुंह दिखाऊंगा अम्मा साईं को? उनके बेटे की खून भरा मेरी पाकीज़ा मोहब्बत है, जिसके आगे मैं कमज़ोर पड़ रहा हूँ। वो सोचकर मज़ीद उलझता जा रहा था। लेकिन कत्ल उसके भाई ने किया तो बदला इससे क्यों? सज़ा इसको क्यों दी जाए? ये तो बहुत गलत किया है, ये इंसान नहीं। उसका ज़मीर मुलामत करने लगा। वो एकदम उठा और कुछ ख्याल आते ही फ़ौरन बाहर आ गया। हद से ज़्यादा ठंडक थी और वहाँ का अंदर आना बहुत ज़रूरी था। रेहान उठा और धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोला, लेकिन वो कहीं नजर न आई। शायद वाशरूम में होगी, उसने सोचा और जल्दी जल्दी कमरे को तरतीब देने लगा। सिगरेट की डिब्बी और एस्ट्रे डस्टबिन में फेंक कर उसके लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। मुझे हमेशा से ही ऐसी बीवी चाहिए थी, उसने सोचा और साइड टेबल की दराज से नोट पेन निकालता किताब पर वो कुछ और लिख रहा था। फिर चिट वहीं रखता बाहर आ गया। वहाँ के नाश्ते के लिए पनीर और अंडों के लिए सैंडविच बनाकर एक चिट ट्रे में सजाता और दरवाजे को लॉक करते हुए बाहर निकल आया। रेहान का फोन रात से बंद था। अम्मा साईं का गुस्से से बुरा हाल था। आखिरी दफ़ा उनकी जो बात हुई थी कि वो इस लड़की को लेकर हवेली पहुंच रहा है। उसने गाड़ी का रुख हवेली की तरफ मोड़ दिया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब देगा। माँ के बगैर वो हवेली क्यों जा रहा है? पूरा रास्ता सोचे परेशान करती रही। बार बार माँ का हैरान सा चेहरा उसकी आंखों के सामने घुन जाता।
थप्पड़ पड़ने के बाद गाल पर हाथ रखे फटी फटी आंखों से देखना उसका रेहान का दिल चिढ़ रहा था। हवेली पहुंचते ही बीबी साईं और अम्मा साईं दरवाजे में मुंतज़िर पाया दोनों को। वो शायद गैस के आलिम में थी। पूछो इससे कहाँ है वो कमजात, मुझे पूरी रात कहाँ गुजार कर आया है। बीबी साईं ने उसकी तरफ देखे बगैर अम्मा साईं से मुखातिब होते हुए कहा। अम्मा साईं शोराबार बरसाती नजरों से उसे घूरने लगी। बता कहाँ है वो लड़की, तू अपने भाई का बदला लेने गया था ना, बता आप कहाँ छुपा कर आए थे। हमें गुलाम दी ने बता दी कि तू इसे पहाड़ी वाले घर लेकर गया है। अम्मा साईं ने चिल्लाते हुए रेहान से सवाल किया। वो नजरें झुकाए खड़ा रहा। बोल, अब बोलता क्यों नहीं, वहाँ क्यों लेकर गया है तू इसे। वो घर तो तूने अपनी होने वाली बीवी के लिए बनवाया था, तेरी मनचाही वहाँ रहा करेगी। फिर इस कातिल की बहन को वहाँ क्यों ले गया। तू अपने भाई के खून भराई में आई हुई इस लड़की से इश्क तो नहीं कर बैठा कहीं। अम्मा साईं ने उसे झंझोड़ डाला। वो बुरी तरह हिल गया। अम्मा साईं, मेरी बात सुने, क्या आपको लगता है मैं इतना कमजोर हूँ। अपनी तरबियत पर यकीन नहीं। उसने नरमी से उनका हाथ थामा। उसके आंखों में सच तलाशने लगी। इधर आए, अंदर बैठकर बात करते हैं। उसने बीबी साईं के गिर्द बाजू हायल करते हुए कहा। वो दोनों खामोशी से साथ चलते हुए अंदर आ गई। यहाँ बैठे, मेरी बात इत्मीनान से सुने, रेहान ने इन्हें सोफे पर बैठाते हुए कहा और खुद दोजाना होकर उनके सामने बैठ गया। मैं दुश्मनी की आंख में इतना अंधा हो गया था कि ये भी भूल गया औरत जात की इज्जत क्या होती है। मैंने उस पर हाथ उठा दिया। फिर जब उसे देखा तो हैरान रह गया। अम्मा साईं, ये वही लड़की थी जो शहर में मेरे घर के सामने रहती थी। फरहाद को मैंने अपनी पसंदगी के बारे में बताया था। वो लम्हे भर को झिझका, फिर गोया हुआ। मगर बात यह मेरी पसंदगी की नहीं। मैं उसे देखकर ठिठक गया था कि कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि मुझे भी खानम ने बताया था कि माँ जब से पैदा हुई तब से अपनी नानी के साथ नहीं रह रही है। उसके माँ बाप नहीं है तो आप खुद सोचें अकबर शाहनी की बहन कैसे हो सकती है। मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ। पूरा रास्ता यही सोचता रहा कि हमें आगे क्या करना है। अपनी दुश्मनी की आग में इतने अंधे हो गए हैं, मुझे कुछ समझ में ना आया। इसे यहाँ लाने की बजाय कॉटेज में ले गया। आज मैं आपसे ये भी सवाल करना चाहता हूँ, खुद से भी बारहा पूछ चुका हूँ, ये खून भरा क्यों है, क्या है। अना की तस्कीन की खातिर एक बेकसूर इंसान की जिंदगी अजाब बना देना, ये कहाँ की इंसानियत है। जिसने कत्ल किया उसकी सजा और क्यों कोई और क्यों भुगते। वो अकबर की बहन भी होती तो क्या हम दुश्मनी की आग में इतने अंधे हो जाते कि उसकी सजा एक बेकसूर लड़की को देते। अम्मा साईं, खुद सोचिए, अगर फराज जिंदा होता तो किसी बेकसूर के साथ ये जुल्म होने देता। मैं भटक गया था कुछ लम्हों के लिए। इंतकाम की आग में कुछ नजर ही ना आया, क्या सही है क्या गलत। वो बोलते बोलते रुआन सा हुआ तो कुछ तौकीफ के बाद गोया हुआ। फिर इस्लाम में भी जब भी जंगें होती थी, दुश्मनों में औरतों की हुर्मत पर आँच नहीं आने दी जाती थी। तो क्या हमारी दुश्मनी इतनी बड़ी है कि अपने दीन के काम को भी भुला दिया है हमने। रेहान ने बात मुकम्मिल करते हुए अम्मा साईं और बीबी साईं की तरफ देखा, जो आंखों में निदामत के आंसू लिए बैठी थी। वो पूरा रास्ता अपना मुसाबा करता आया था और बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। रायन, कॉटेज पहुंचे तो शाम ढल रही थी। बर्फबारी शुरू हो चुकी थी। कॉटेज आधे से ज्यादा बर्फ से ढक चुका था। उसने दरवाजे के आगे से बर्फ हटाना शुरू की और अंदर दाखिल हुआ। अंदर गुप्त अंधेरा था, शायद वो कमरे में होगी, उसने सोचा। आते ही दान में आग बुझ चुकी थी। वो मजीद लकड़ियां डालता आग जलाने लगा। आग जल चुकी तो वो कमरे की तरफ बढ़ा। न जाने क्यों माँ का सामना करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने हल्का सा दरवाजा खोला। माँ सो रही थी। रायन अंदर दाखिल हुआ और दबे पांव चलता हुआ बेड के पास आकर रुक गया। वो सोते हुए और भी हसीन लग रही थी। रायन वहीं बैठ गया और उसे देखने लगा। बहुत मासूम, बहुत नाजुक सी गुड़िया लग रही थी। रायन ने उसकी पेशानी पर बिखरे बाल हटाए। वो जरा सा कसमसाई तो वो फौरन पीछे हुआ, पर कुछ एहसास होने पर वो अपना हाथ दोबारा उसके माथे पर रख दिया। वो बुखार से तप रही थी। उसके लमस के एहसास से माँ ने फौरन आंखें खोल दी। उसे अपने पास देखकर वो करंट खाकर पीछे हटी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ प्लीज यहाँ से। उसके वहां से नकाहत टपक रही थी। प्लीज आराम से लेट जाओ, मैं कुछ नहीं कर रहा। तुम्हें बहुत तेज बुखार है, मैं बस तुम्हें दवा दे रहा हूँ, ये देखो। राय ने फौरन साइड टेबल से दराज की दवाइयों का डिब्बा निकाला और मतलूबा दवा निकालकर माम की तरफ बढ़ा दी। तुम प्लीज ये ले लो, मैं तुम्हारे लिए हवेली से खाना ले आऊँ, वो खाकर दवा खाना। रुको, मैं अभी आया। ये कहता वो बाहर निकल गया। अम्मा साई ने माँ के लिए खाना भेजा था, लेकिन अभी से बुखार था, वो मुर्गे खाना नहीं खा सकती थी। उसने सालन ब्रेड के साथ गर्म किया और ट्रे सजाता कमरे में आ गया। माँ इसी तरह बेड पर बैठी थी। वो खामोश नजरों से रेहान को देख रही थी। रायन ने ट्रे उसके आगे रखी और खुद भी वहीं बैठ गया। चलो अब जल्दी से ये खा लो, फिर दवा लेनी है। उसने ब्रेड का शोरबा स्लाइस में भिगोते हुए निवाला बनाया। मैं अब इतनी भी बीमार नहीं हूँ कि खुद खाना भी ना खा सकूं। उसने रायन का हाथ परे धकेलते हुए कहा। मुझे बस अपने घर जाना है। वो बजद हुई। मैं तुम्हें तुम्हारी नानों के पास ले जाने ही आया हूँ। मौसम बहुत खराब है बाहर, जैसे कुछ बेहतर होता है बाहर निकलते हैं।
तुम प्लीज ये दवा खत्म कर लो, मैं इधर सामने ही हूँ, आज चाहे तुम जितनी भी जिद कर लो मैं यहीं रहूंगा, जब तबीयत ठीक हो जाए तब अपनी मर्जी करती रहना। रायन ने संजीदगी से कहा और उसके कुछ कहने का मौका दिए बगैर ही सामने सोफे पर जाकर बैठ गया। वो खुद को मोबाइल में मसरूफ जाहिर करता रहा ताकि वो आराम से खाना खा ले। उसने हवेली कॉल मिलाई लेकिन सिग्नल नहीं मिल रहे थे। माँ ने बेमुश्किल एक स्लाइस खाया, दवा ली, पिटरे उठाकर बाहर जाने लगी तो बुरी तरह सर चकराया और वहीं पर बैठ गई। रायन भागता हुआ आया। तुम्हें क्या जरूरत थी उठाकर जाने की, यहीं रख देती, चलो लेट जाओ अब। रायन ने उसे डपटते हुए कहा। वो हैरत ज़दा से देखती रही। क्या है ये बंदा, वो समझ नहीं पा रही थी। एकदम उसका बदल जाना माँ को मुसलसल तशवीशनाक लग रहा था, लेकिन अभी कुछ भी मजीद सोचने की हिम्मत नहीं थी। वो आंखें मूंदे लेट गई। उसका बुखार किसी सूरत कम ही नहीं हो रहा था। वो नीम बेहोशी के आलम में बस नानों को पुकार रही थी। रायन से उसकी तकलीफ देखी नहीं जा रही थी। वो उसके सिरहाने बैठ गया और ठंडे पानी की पट्टियां रखने लगा। कभी उसका सर दबाने लगता, फिर बुखार चेक करता। वो सही मायनों में इसके लिए फिक्रमंद था। माँ ये सब महसूस कर रही थी तभी रायन की आवाज उसके कानों से टकराई। माँ, मैंने जब से तुम्हें देखा है मोहब्बत कर बैठा, लेकिन ये लाजमी नहीं है कि तुम भी मुझसे प्यार करो। तुम कभी नहीं समझ सकोगे कि एक तरफा मोहब्बत की अजियत क्या होती है, और इससे भी बढ़कर ये कि आप जिस इंसान से मोहब्बत करो उसी की नजरों में गिर जाओ। मैं कभी तुम्हें इस तरह हासिल नहीं करना चाहता था। मैं जानता हूँ तुम मुझसे दूर चली जाओगी, पता नहीं मैं कैसे रहूंगा कि तुम मेरी होकर भी मेरी ना हो सकी। हो सके तो मुझे माफ कर देना। उसकी आवाज में आंसू की आमज़ें साफ महसूस हो रही थी। माँ आंखें मूंदे लेटे रही। बुखार का जोर टूट चुका था और वो अब गहरी नींद में जा रही थी। अगली सुबह माँ की आंख खुली तो उसने देखा उसका हाथ रायन के हाथ में और वो वहीं कुर्सी पर बैठे बैठे सो रहा है। ये पूरी रात इसी तरह मेरे सिरहाने बैठा रहा है, वो सोच कर रह गई। पेशानी पर बिखरे बाल, हल्की हल्की बड़ी शेफ, काली शलवार कमीज पहने, आस्तीनों को कोहनियों तक फोल्ड किए वो सीधा माँ के दिल में उतर रहा था। लम्हा भर उसे इसी तरह देखती रही, फिर एकदम अपनी नजरें हटा ली। मुझे किसी सूरत कमजोर नहीं पड़ना, ये भी मेरे पापा बाबा के कातिलों के साथ है। मैं इस इंसान से हरगिज मोहब्बत नहीं कर सकती। माँ ने उठते हुए अपना हाथ छुड़ाना चाहा, लेकिन रायन की गिरफ्त बहुत मजबूत थी, जैसे डर हो कि वो कहीं चली जाएगी। माँ ने जोर से हाथ छुड़ाया तो वो घबरा कर उठ बैठा। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? उसने माँ का माथा होली से छुआ, फिर साथ ही मुतमईन भी हो गया। मैं ठीक हूँ, मुझे जाना है यहाँ से। हाँ, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं मौसम के हालात देख लूँ, फिर निकलते हैं। रायन ने सुर्ख होती आंखों को मसलते हुए कहा और उठ खड़ा हुआ। वो अभी तक नींद के खुमार में था। माँ उसकी तरफ देखने से गुर्राइश कर रही थी। वो भी आयता से उठती अपने बिखरे बाल समेटते हुए खड़ी हुई। तब रायन ने भगौर उसे देखा। वो उसकी टी शर्ट और ट्राउजर पहने बहुत प्यारी लग रही थी। रात को वो चादर में लिपटी थी, इसलिए इसकी नजर ना पड़ सकी थी। वो इसे देखकर दिल से मुस्कुराया। तभी माँ ने उसकी तरफ देखा और फिर एक नजर खुद पर डालती शर्मिंदा होती वॉशरूम की तरफ भागी। काश मेरी हर सुबह का आगाज इतना ही हसीन हो, रायन के लबों से फिसला। वो वॉशरूम में जा चुकी थी। रायन भी मुस्कुराता हुआ बाहर आ गया। सूरज पूरे आबोताब से चमक रहा था, रास्ते साफ हो रहे थे। रायन ने गाड़ी में जरूरी सामान रखा और माँ को बुलाने के लिए अंदर आ गया। वो बिल्कुल तैयार बैठी थी। उसने दोबारा वही कैलाशी लिबास पहन लिया था। फर्क बस इतना था कि अब मिट्टी से अटा हुआ नहीं था। वो किसी और से कम नहीं लग रही थी। रायन को देखकर फौरन उठ खड़ी हुई। चले, उसने बेताबी से कहा। जी आ जाओ, राय ने एक भरपूर नजर उस पर डालते हुए कहा। वो उसे हमेशा के लिए रोक लेना चाहता था, लेकिन उसे लिए गाड़ी की तरफ बढ़ गया। माँ बैक सीट पर बैठने लगी तो उसने दरवाजा लॉक कर दिया। यह आखिरी सफर तो मेरे साथ बैठकर कर लो प्लीज, और आगे बढ़कर खुद ही फ्रंट सीट का दरवाजा खोल दिया। माँ चुपचाप बैठ गई। वो दोनों गाड़ी में सवार हो गए और बिला आखिर 2 घंटे बाद वो हवेली पहुंच गए। ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? तुम झूठे हो, मुझे धोखा दिया। तुमने कहा था कि तुम मुझे मेरी नानी के पास ले जा रहे हो, धोखेबाज। माँ ने गाड़ी हवेली के आगे रुकते देखी तो चिल्ला उठी। रानी ने उसकी बात का कोई जवाब न दिया, फौरन नीचे उतरा और माँ की साइड का दरवाजा खोलते हुए उसे एक झटके से बाहर निकाला और बाजू से पकड़ते हुए करीब किया। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन झूठा और धोखेबाज नहीं, उसने माँ की आंखों में आंखें डालते हुए कहा। उसकी आंखें लाल अंगारा बनी हुई थी। माँ उसकी आंखों की ताब ना ला सके और नजरें झुका ली। तभी हवेली का दरवाजा खुला और फराह भागती हुई बाहर आई। माँ, वो खुशी से चिल्लाई। रायन ने नरमी से उसका बाजू छोड़ते हुए एक तरफ हो गया। वो नासमझी के आलम में कभी रायन कभी अपनी तरफ आती फराह को देखने लगी। फराह उसके पास आई और उसके गले लग गई। मुझे लगा मैं कभी नहीं मिल सकूंगी तुमसे। माँ की आंखें आंसुओं से भर आईं। नानो कहाँ है? उसने फराह से अलग होते हुए आंसू पोंछते हुए पूछा। आ जाओ अंदर, सब तुम्हारे मुंतजिर हैं। आ जाए रायन भाई, चले। फराह ने एक तरफ खड़े रायन को भी मुखातिब किया। माँ को इस तरह रायन को बुलाना एक आंख न बाया। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ये जो कुछ किया है ना इसी ने किया है, चलो अंदर। माँ ने आयता से दांत पीसते हुए फराह से कहा, लेकिन रायन ने सुन लिया था। वो संजीदगी से एक तरफ खड़ा रहा।
فرح شرمندہ ہوئی. تم چلو اندر پھر بات کرتے ہیں. اسے ماں کا ہاتھ پکڑا اور اندر جانے لگی. فرح اندر آئی تو نانو کو دروازے میں ہی کھڑا پایا. میری بچی. وہ والانہ انداز میں اس سے لپٹ گئی. ماں بہت دیر تک ان کے گلے لگے آنسو بہاتی رہی. مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں آپ کے پاس ہوں. یہ سب رایان بیٹی کی وجہ سے ممکن ہوا ہے بیٹا. اسے نانو کا بھی اس طرح کہنا بہت ہی برا لگا. میری حالت کا ذمہ دار ہے وہ. یہ سب پتہ نہیں، یہ سب لوگ نہیں جانتے. وہ بس سوچ کر ہی رہ گئی. عالیہ بیگم، چچی، راشدہ چاچو، فواد بھائی اور آمنہ ثانیہ سمیت سب اس کے گرد جمع ہو گئے تھے. رائن یہ منظر دیکھ کر مسکرا اٹھا. اتنی دیر میں اماں سائیں بی بی سائیں بھی وہیں آ گئی. ان کے ہاتھ میں سرخ اور سفید پھولوں کا ہار اور گجرے تھے. بھائی ہمیں بھی دیکھ لینے تو اپنی بہو. وہ آگے بڑھی تو سب نے انہیں راستہ دیا. ماشاء اللہ، مجھے اپنے بیٹے کی پسند پر فخر ہے. چاند سی بہو لایا ہے. اماں سائیں نے اس کا ماتھا چوما اور ہار پہنانے لگی. بی بی سائیں نے اس کے دونوں ہاتھوں میں گجرے سجا دیے. ماں نے حیران ہوتے ہوئے نانو کی طرف دیکھا. وہ اسے خاموش رہنے کا اشارہ کرنے لگی. بی بی سائیں نے بھی بڑھ کر اس کی بلائیں لیں. وہ چپ سادے کھڑی رہی. تھک گئی ہوگی بیٹا، آپ اسے کمرے میں لے جائیں اور آرام کرائیں. بچی کافی پریشان لگ رہی ہے. ہم کھانے پر ملتے ہیں انشاءاللہ. اماں سائیں نے پیار سے اس کا گال تھپتھپایا. نہ جانے کیوں ماں کو ان سے بہت اپنائیت سی محسوس ہو رہی تھی. وہ انہیں دیکھ کر ذرا سا مسکرائی اور نانو کے ساتھ کمرے میں آ گئی. فرح بھی اس کے پیچھے ہو لی. اندر آتے ہی اس نے ہار اور گجرے اتار کر ایک طرف پھینک دیے. وہ نانو اور فرح کو اپنے اوپر گزرے ایک ایک لمحے کی روادات سنا رہی تھی. آنسو ایک بار پھر اس کے گالوں پر بہنے لگے. ننو میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ اتنی تذلیل کیوں کی گئی میری؟ کیا قصور تھا میرا؟ بس اس لیے کہ میں یوسف شاہوانی کی بیٹی ہوں اور آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ میرے بابا کو قتل کیا گیا تھا؟ کیوں اتنی بڑی بات چھپائی مجھ سے؟ وہ نانو سے پوچھ رہی تھی. میری بچی، میں نہیں چاہتی تھی کہ تم کسی نفرت یا خوف کے زیر سایہ پلو. خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، تم دیکھنا ان کا انجام بہت برا ہوگا میری جان. نانو نے اسے سال لگایا. 22 سال گزر گئے. آج تک وہ اسی طرح دندناتے پھر رہے ہیں. انہیں تو اللہ کچھ نہیں کہتا. اللہ نے انہیں اتنی ڈھیل کیوں دی ہے؟ وہ شکوہ کیے بنا نہ رہ سکی. بیٹا ایسے نہیں سوچتے، اس طرح بدگمان نہیں ہوتے. دیکھو اللہ نے ہی تمہاری مدد کے لیے رایان کو فرشتہ بنا کر بھیجا. اتنا پیار کرنے والے لوگ ملے ہیں تمہیں. نانو بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں ماں. ہاں رایان بھائی ہمیں یہاں لے کر آئے، تم سے ملوایا، ورنہ تمہیں تو ہم ہمیشہ کے لیے کھو چکے تھے. فرح نے نانو کی تائید کی، لیکن ماں کچھ سمجھنے کو تیار ہی نہ تھی. رایان رایان رایان، کان پک گئے میرے یہ نام سن سن کر. تم سب کو نہیں جانتے اس کی اصلیت کیا ہے. اگر اتنا اچھا ہوتا تو مجھے یرغمال بنا کر یوں وہاں قید نہ رکھتا، مجھ پر ہاتھ نہ اٹھاتا، میرے بابا کو بےغیرت نہ کہتا، اسی وقت وہاں سے چھڑا کر مجھے تم لوگوں کے پاس لے کر آتا. نانو اور وہاں اس کے بات سن کر ایک دم خاموش ہو گئی. کیا واقعی ریان بھائی نے تم پر ہاتھ اٹھایا تھا؟ فرح نے بے یقینی سے دریافت کیا. ظاہری سی بات ہے، تمہیں لگ رہا ہے میں جھوٹ بول رہی ہوں، ماں نے چڑھتے ہوئے کہا. فرح عجیب کشمکش کا شکار ہوئی. بیٹا اگر وہ برا ہوتا تو ہمیں یہاں تک کیوں لاتا؟ وہ فطرتاً برا نہیں ہے، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، تبھی تمہیں یہاں لے آیا. نانو نے اسے ایک بار پھر سمجھانا چاہا. نانو پلیز مجھے کچھ دیر آرام کرنے دے، بس چلیں یہاں سے. میں ہرگز اس کے ساتھ نہیں رہوں گی. اسے کہتے طلاق دے کر جان چھوڑ دے میری بس. نانو اس کے منہ سے طلاق کا لفظ سن کر بالکل ہی خاموش ہو گئی. انہیں ماں سے اس انتہائی قدم کی امید نہیں تھی. فرح بھی مایوس ہوتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی. میں امی کو دیکھوں ذرا، وہ کہتے باہر نکلی اور دروازے پر کھڑے ریان سے ٹکرا گئی. اس کی شکل بتا رہی تھی کہ وہ ماں کا لفظ سن چکا تھا. فرح بری طرح بوکھلا گئی. وہ ماں کی طبیعت ذرا اپسیٹ ہے. ریان ایک لفظ بھی کہے بغیر حویلی سے باہر نکل گیا. گاڑی اسٹارٹ کر دی. وہ مجھ سے طلاق چاہتی ہے، بار بار ماں کی آواز اس کے کانوں میں گونجی. وہ اسپیڈ اور بڑھا دیتا ہے. گاڑی بھگاتا انجانے میں کب شاہوانی قبیلے کی طرف نکل گیا اسے پتہ ہی نہ چلا. ماں کی آواز شور کی آنکھ سے کھلی تھی، ہر طرف واویلا مچا تھا. وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی. نانو، اس نے پکارا، لیکن کمرے میں کوئی نہیں تھا. باہر سے عورتوں کی آوازیں آ رہی تھیں. اس کا دل بری طرح گھبرایا. کسی انہونی کے احساس نے اسے گھیر لیا. وہ باہر بھاگی. عورتوں کا جمگٹا اکٹھا تھا اور وہ سب رو رہی تھیں. اماں سائیں بی بی سائیں تختے کے عالم میں کونے میں بیٹھی تھیں. ماں کا دل بیٹھا جا رہا تھا، ٹانگیں بری طرح لرز رہی تھیں. عورتوں کو دھکیلتے ہوئے وہ آگے ہوئی تو سب نے ہی اسے فوراً راستہ دے دیا. ہائے، ابھی تو شادی کو ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا. کسی کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی. وہ کانپ کر رہ گئی. کیا ہوا ہے؟ چلاتے ہوئے آگے بڑھی اور جو منظر دیکھا وہ اس کی جان نکالنے کے لیے کافی تھا. وہ وہیں پر زمین پر ڈھہ گئی. ریان خون سے لت پت پڑا تھا. اس کے اوپر سفید چادر دی گئی تھی. فرح اس کے قریب آئی اور لپٹ گئی. ریان بھائی اس دنیا میں نہیں رہے. وہ بری طرح رو رہی تھی. ماں کو لگا ایک بم ہے جو اس پر پھٹا ہے. ریان اٹھو پلیز، تو مجھے ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتے ریان. وہ اس کے چہرے پر جھکی اپنی تمام قوتوں سے چلا رہی تھی. میں نہیں رہ سکوں گی تمہارے بغیر ریان. اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ رہا تھا.
کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اس نے آنکھیں کھول دیں۔ کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ فرح اس کے سرہانے کھڑی پوچھ رہی تھی۔ اسے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا اور وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ فرح، رایان کہاں ہے؟ مجھے رایان کے پاس لے چلو، اس نے بے قراری سے کہا۔ وہ پوری طرح پسینے سے شرابور تھی۔ ماں میری جان، کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ یہ لو پانی پیو، تم نے شاید کوئی برا خواب دیکھا ہے۔ فرح نے اس کی حالت دیکھتے ہوئے کہا، سائڈ ٹیبل پر رکھا پانی کا گلاس بڑھایا۔ نہیں، مجھے نہیں پینا، پلیز مجھے بتاؤ ریان کہاں ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ روانسی ہوئی۔ اس خواب نے معنوں میں اس کی جان نکال دی تھی۔ انہوں نے تمہاری طلاق لینے والی بات سن لی تھی اور اسی وقت سے وہ باہر ہیں، واپس نہیں آئے۔ فرح نے ورکلا کی طرف نظر ڈالتے ہوئے فکر مندی سے کہا، جو رات کا 1:30 بجا رہی تھی۔ ماں یہ سنتے ہی کمرے سے باہر بھاگی تھی۔ فرح بھی اس کے پیچھے گئی۔ فرح پلیز کال کرو، ریان کا پتہ کرو، ماں چلا رہی تھی۔ وہ باہر آئی، اماں سائیں کو بھی پریشان پایا۔ ریان کو گئے 5 گھنٹے ہونے والے تھے، اس کا فون اٹینڈ نہیں ہو رہا تھا۔ ماں ان کے پاس ہی آ گئی۔ پلیز چلیں باہر، چل کر پوچھتے ہیں کسی سے، اسے بےتابی سے کہا۔ بیٹا دینو کو بھیجا ہے، وہ ریان کے پیچھے ہی گیا ہے۔ ان کے لہجے میں بھی پریشانی واضح تھی۔ تبھی فواد بھائی اندر آئے، وہ ریان کا پتہ کرنے باہر گئے تھے۔ کیا ہوا، کچھ پتہ چلا؟ سب ان کی طرف لپکے۔ ان کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ ریان کو آخری دفعہ شاہوانی قبیلے میں دیکھا گیا ہے۔ کیا؟ وہ وہاں کیوں گیا؟ اماں سائیں تقریباً چیخ اٹھی تھیں۔ فوراً گاڑی نکالو، مجھے وہاں لے چلو، انہوں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں بھی ساتھ چلوں گی۔ ماں بھی فوراً کھڑی ہوئی۔ اس نے فرح کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا تھا۔ وہ بھی تو خواب کے زیر اثر بری طرح کانپ رہی تھی۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ کیوں ریان کے لیے اتنا تڑپ رہی ہے۔ اسے ہمیشہ کے لیے کھو دینے کا خیال اس کی جان نکال رہا تھا۔ میں بابا کو بتا کر آتا ہوں، فواد نے کہا۔ نہیں بیٹا، ابھی کسی کو پریشان مت کرو، ہم دیکھتے ہیں چل کر۔ اس علاقے میں ویسے بھی زیادہ لوگوں کا جانا ٹھیک نہیں۔ اماں سائی نے اپنی چادر کو جسم کے گرد لپیٹتے ہوئے کہا۔ فواد نے اصابت میں سر ہلایا اور گاڑی لینے باہر چلا گیا۔ وہ سب بھی اس کے ساتھ ہو لیے، جیپ میں گارڈ بھی ساتھ تھے۔ ریان کے کانوں میں مسلسل ماں کی آواز گونج رہی تھی، اکبر شاہوانی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ نہ صرف میرا بلکہ ماں کا بھی گنہگار ہے۔ انہی لوگوں کی وجہ سے آج وہ مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہے۔ مجھ سے طلاق لے کر دور چلی جائے گی۔ وہ اسپیڈ میں گاڑی بھگاتا ہوا شاہوانی قبیلے پہنچ چکا تھا۔ ملک شاہوانی کی حویلی سامنے نظر آ رہی تھی۔ اس نے گاڑی کا رخ حویلی کی جانب ہی کیا تھا کہ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور شان و شوکت سے سجی حویلی زمین بوس ہوتی نظر آئی اور دیکھتے ہی دیکھتے ملبے کو آگ نے لپیٹ میں لے لیا۔ ریان نے خود کو بچانے کے لیے ایک دم گاڑی موڑ دی، لیکن اسپیڈ میں ہونے کی وجہ سے سنبھالنا مشکل ہو گیا اور درخت میں جا ٹکرائی۔ ونڈ اسکرین ٹوٹ کر اس کے سر پر لگی اور وہ ہوش کھو دیتا ہے۔ وہ لوگ وہاں پہنچے تو دیکھا حویلی کا نام و نشان مٹ رہا ہے، ہر طرف آگ ہی آگ ہے جس کے شعلے آسمان تک بلند ہو رہے ہیں۔ بہت سے لوگ آگ بجھانے میں کی کوشش کر رہے تھے۔ فائر بریگیڈیئر اور ایمبولینس پہنچ چکی تھی۔ آگ بہت بری طرح لگی تھی۔ حویلی کا کوئی ایک فرد بھی نہ بچ سکا۔ کوئی کہہ رہا تھا سلنڈر پھٹنے اور سرکٹ ہونے کی وجہ سے دھماکہ ہوا، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے پوری حویلی نہ صرف زمین بوس ہو گئی بلکہ جل کر راکھ ہو گئی۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ واقعی نانو ٹھیک کہہ رہی تھی، خدا کی لاٹھی بے آواز ہے۔ اماں سائیں کے دل میں بھی اطمینان اتر رہا تھا۔ میں نے اپنا انتقام اپنے رب پر چھوڑا تھا، بے شک وہ بہترین انتقام لینے والا ہے۔ انہوں نے ماں کے قریب آتے ہوئے کہا تو اس نے بھی اصابت میں سر ہلا دیا۔ بے شک۔ اس شان و شوکت سے سجائی گئی عظیم اس شان حویلی میں رہنے والے ظالم فرعون اپنے عبرتناک انجام کو پہنچ رہے تھے۔ ملک شاہوں کے چہرے پر نگاہ ڈالنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ وہ ایک جھرجھری لہرتی پیچھے ہٹی اور تیزی سے آتے ہوئے فواد سے ٹکرا گئی۔ ریان کی کار کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کافی چوٹیں آئی ہیں، ادھر ہی قریبی اسپتال میں لے کر گئے ہیں، جلدی چلیں، فواد بھائی نے پھولی ہوئی سانس سے بحال کرتے ہوئے کہا۔ ایکسیڈنٹ کا سنتے ہی وہ شدر رہ گئی۔ اماں سائیں کی حالت بھی غیر ہونے لگی۔ جلدی چلو فواد، میرا بچہ نہ جانے کس حال میں ہوگا، یا اللہ اپنی پناہ میں رکھنا، اور دکھ سہنے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں۔ وہ رو رہی تھیں۔ فواد انہیں سنبھالتے ہوئے کار کی طرف بڑھ گیا، جبکہ وہاں پر سکتہ طاری تھا۔ فرح میرے ریان کو کچھ نہیں ہوگا، دیکھنا میرا خواب جھوٹا تھا۔ اسے فرح کا ہاتھ تھامتے ہوئے تصدیق چاہی، وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا انہیں، فرح نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے تسلی دی۔ ریان کا ایکسیڈنٹ کا سنتے ہی لاچاری حویلی میں موجود باقی سب لوگ بھی اسپتال پہنچ گئے تھے۔ اس کا علاج چل رہا تھا، کافی خون بہہ گیا تھا، سر پر چوٹیں آئی تھی اور وہ ہوش میں نہیں آ رہا تھا۔ دوسری طرف ماں کی طلب بھی دیکھی نہ جاتی۔ وہ جائے نماز پر بچھائے زاروں قطار روئے جا رہی تھی اور گڑ گڑا کر اپنے رب سے بس ریان کی سلامتی مانگ رہی تھی۔ اتنی دیر میں ڈاکٹر باہر آ گیا۔ انہیں ہوش آ گیا، آپ لوگ مل سکتے ہیں، لیکن زیادہ رش نہ ڈالیں، انہیں ابھی آرام کی ضرورت ہے، وہ دواؤں کے زیر اثر ہیں، تاکید کرتا ہوا دوسرے وارڈ کی طرف بڑھ گیا۔ الحمدللہ، ماں کی جان میں جان آئی تھی۔ وہ شکر کے سجدے میں گر گئی۔ ریان نے اماں سائیں کے اندر آتے ہی پہلا سوال یہی کیا تھا، ماں کہاں ہے؟ کیا مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے وہ؟ نہیں میری جان، وہ تیری بیوی ہے، تجھ سے بہت پیار کرتی ہے، تجھے کیسے چھوڑ کر جا سکتی ہے؟ بس تو ٹھیک ہو جا جلدی سے میرا بچہ، کوئی تجھے چھوڑ کر نہیں جا رہا۔
انہوں نے رائن کے ہاتھ پر بھوسا دیا، اس نے آنکھیں موند لی، اسے اما سائیں کی بات سے تسلی نہ ہوئی، وہ بس خاموش ہو گیا۔ بی بی سائیں، نانو، عالیہ بیگم، چاچو چاچو چچی راشدہ، فواد بھائی، یہاں تک کہ آمنہ ثانیہ بھی باری باری اس سے مل آئے تھے، لیکن وہ اندر نہ جا رہی تھی۔ بیٹا وہ بہت بار تمہارا پوچھ چکا ہے، جاؤ جا کر مل آؤ، اما سائیں نے حکمیہ لہجے میں کہا۔ ہاں بیٹا جاؤ، وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے، نانو نے بھی تائید کی۔ وہ بیچارگی سے فرح کی طرف دیکھنے لگی جو وہاں کی حالت دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ آ جاؤ میں لے جاتی ہوں، ہماری لڑکی مجھ سے شرما رہی ہے، فرح نے کہا، ساتھ ہی وہاں کا بازو پکڑ دی اندر کی طرف بڑھی۔ شرماتی تو ہماری لڑکی بھی بہت ہے ویسے، فواد کی دھیمی آواز بس اس کے ہی کان میں پڑی تو وہ جھپ گئی۔ یہ لے جی، آپ کی شرمیلی زوجہ محترمہ، حاضر خدمت ہے، فرح نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ وہاں دروازے میں ہی رک گئی تھی، اس کا دل بہت تیز دھڑک رہا تھا، وہ اس کے پاس جانے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ رائن نے فوراً آنکھیں کھول دی، ماں کو دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی، وہ سہارا لیتا ہوا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اندر آ جاؤ نا یار، رائن بھائی آپ کو پتا ہے ابھی کچھ دیر پہلے محترمہ کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ فرح میرے رائن کو کچھ ہوگا تو نہیں نا؟ فرح نے شوق لہجے میں ماں کو چھیڑتے ہوئے اس کی نقل اتاری، اس کے گالوں پر لالیاں بکھر گئی۔ وہ فرح کے اس طرح رائن کے سامنے کہنے پر بری طرح خجل ہوئی تھی، اس سے ایک منٹ بھی وہاں نہ رکا گیا اور دھڑکتے دل سے باہر بھاگ گئی۔ کیا واقعی رائن کی تو جسے زندگی لوٹائی تھی، تم سچ کہہ رہی ہو فرح؟ اس نے خوشی سے چور ہوتے لہجے میں پوچھا۔ ایک دم سچ، فرح مسکرا دی۔ اب آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، بڑوں میں آپ دونوں کے باقاعدہ ولیمے پلیز رخصتی کی باتیں ہو رہی ہیں، اس نے رازدارانہ انداز میں بتایا تو رائن بھی مسکرا دیا۔ میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں، اس نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ واقعی بہت بہتر محسوس کر رہا تھا، اور پھر یہی ہوا شام تک وہ ڈسچارج ہو کر گھر حویلی آ گیا تھا۔ رائن دوا کے زیر اثر نیند میں ہونے کے باوجود بھی بار بار رخصتی اور ولیمے پر اصرار کرتا جا رہا تھا، جیسے ماں واقعی بھاگ جائے گی۔ سب اس کا یہ حال دیکھ کر محفوظ ہو رہے تھے، اور یہی حالت دیکھ کر فیصلہ کیا گیا کہ کل ہی چھوٹی سی تقریب رکھ کر دونوں کی رخصتی کر دی جائے۔ ماں تو کمرے میں بند تھی، نہ جانے کیوں اس کا سامنا نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ ٹھیک ہو گیا تھا، اس کی بھی جان میں جان آ گئی تھی، لیکن اس کے سامنے جانے کا سوچ کر ہی اس کی دھڑکن بڑھنے لگی تھی۔ فرح اور آمنہ ثانیہ اس کے پاس ہی ڈیرا جمائے بیٹھی تھی، وہ اسے خوب چھیڑ رہی تھی، ماں کے چہرے پر لالیاں بکھر رہی تھی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ کون؟ ماں نے پوچھا۔ رائن بھائی اندر آ جائیں، ماں آپ ہی یہیں بیٹھی ہیں، ثانیہ نے اسے چڑھاتے ہوئے آواز لگائی۔ وہ فوراً بیڈ سے چھلانگ لگاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تینوں نے اجتماعی قہقہہ لگایا۔ وہ حیران پریشان انہیں دیکھنے لگی۔ اتنا ڈرتی ہو آپ ہی، کل کیا کریں گی؟ آمنہ نے اس کی حالت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا۔ میں تم تینوں کو کچا چبا جاؤں گی، اس نے دانت پیستے ہوئے جواب دیا، اور ساتھ ہی دروازے سے اندر داخل ہونے والے افراد کو دیکھ کر چہرے کے زاویے درست کیے تھے۔ فرح منہ پر ہاتھ رکھے اپنی ہنسی روکنے لگی۔ اما سائیں اور بی بی سائیں اندر داخل ہوئی، ان کے پیچھے کچھ ملازمائیں بھی تھیں جن کے ہاتھوں میں بڑے بڑے تھال تھے۔ اما سائیں اور بی بی سائیں کو آتا دیکھ کر تینوں لڑکیاں احتراماً کھڑی ہو گئیں۔ ماں تو پہلے سے ہی اٹینشن تھی۔ جیتی رہو میری بچیوں۔ دونوں نے آگے بڑھ کر ان کے سر پر پیار کیا، پھر ملازماؤں سے مخاطب ہوئی، یہ سامان یہیں رکھ دو، اس میں مہندی تو تم تینوں کے کپڑے اور کچھ شگن وغیرہ کی چیزیں ہیں۔ تم لوگ ماں کو تیار کرو اور خود بھی تیار ہو کر جلدی سے باہر آ جاؤ، چھوٹی سی مایوں کی رسم کرنی ہے، بی بی سائیں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی ابھی؟ ماں نے ہکلاتے ہوئے کہا، اس کا بی پی لو ہونے لگا تھا۔ جی میری جان ابھی، ہم اپنی ہونے والی بہو کے ہر چاہ پورے کریں گے۔ اما سائیں نے آگے بڑھ کر اسے ماتھے پر بوسا دیا۔ ہم باہر انتظار کر رہے ہیں، انہوں نے بی بی سائیں کو مخاطب کیا، اور دونوں باہر چلی گئیں۔ ماں بہت نروس ہو رہی تھی۔ فرح مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اور یہ سب اتنا ایمرجنسی میں کیوں ہو رہا ہے؟ نانو کہاں ہیں؟ وہ روحان سی ہوئی۔ میری جان ڈرو نہیں، وہ آلریڈی آپ کے مسٹر اینڈ ہسبینڈ ہیں، جن کے ساتھ کل تک آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے لڑ رہی تھیں۔ اب تو بس ہم اپنے ارمان پورے کر رہے ہیں، فرح نے آمنہ کو آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ اچھا بس کریں نا فرح، آپ ہی دیکھیں تو وہاں آپ ہی کتنی نروس ہو رہی ہیں، آپ پلیز ریلیکس ہو جائیں، ابھی رائن بھائی نہیں ہوں گے باہر۔ ثانیہ نے اسے حقیقی معنوں میں تسلی دی۔ اسے کچھ ڈھارس ہوئی۔ نانو کہاں ہیں؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ وہ ماما اور چچی کے ساتھ حویلی کے دوسرے حصے میں رائن بھائی کے پاس ہیں۔ چاچو فواد کا بھی بتا دیتی ہوں، اور رائن بھائی کے لیے وہ شاپنگ کرنے گئے ہیں، آخر ہمارا بھی کچھ فرض بنتا ہے اپنے بھائی کے لیے چیزیں لینے کا۔ فرح نے میز پر سجے تھالوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک ہی سانس میں کہا۔ آج فواد کے ساتھ بھائی نہیں لگایا گیا تھا۔ واؤ یار، یہ تو بہت خوبصورت ہے۔ آمنہ ایک تھال کی طرف بڑھی۔ واقعی یہ تو دیکھیں، ان پر نام بھی لکھے ہیں۔ ثانیہ نے تھال کے اوپر لگی چٹ کی طرف اشارہ کیا۔ ہائے میرا تھال دکھا دو مجھے، اب کے فرح بھی بے صبری ہوئی تھی۔ سارے تھال دکھ لی، لیکن اس کا تھال کہیں نہیں تھا۔ وہ افسردہ ہوئی۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ رائن بھائی سے بات نہیں کروں گی میں، اپنی اکلوتی سالی کے لیے کچھ بھیجا ہی نہیں۔ تم میرا ڈریس پہن لینا۔
ماں نے ہنستے ہوئے کہا، ماں آپی ویسے آپ کو کیا لگتا ہے فرح آپی کا تال دینا بھول گئے ہوں گے ریان بھائی؟ آمنہ نے سوال داغا۔ بھائی مجھے کیا پتا تم لوگوں کو کیا لگتا ہے، اس نے خود بیٹھ کر تھال بنائے۔ وہ اچھا خاصا چڑی تھی۔ تبھی نانو، عالیہ بیگم، چاچو، چاچی راشدہ اور اندر داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں مٹھائی اور ایک بڑا سا تھال تھا۔ چچی نے آگے بڑھ کر فرح کا ماتھا چوما اور اسے مٹھائی کھلانے لگی۔ آج سے یہ پیاری سی گڑیا ہماری ہوئی۔ فرح حیران و پریشان کھڑی عالیہ بیگم کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے پاس آ گئی۔ جی میرا بچہ آپ کے بابا، اور میں نے فیصلہ کیا کہ آج ماں کے ساتھ ہی تمہاری اور فواد کی بھی باقاعدہ بات پکی کر دی جائے۔ آپ کی چچی فواد کے نام کی انگوٹھی پہنانا چاہتی ہیں، پھر جب آپ کے بابا آئیں گے تو نکاح کر دیں گے۔ وہ مسکرائی تھیں۔ عالیہ بیگم فواد کے لیے اس کی پسندگی محسوس کر چکی تھی، اس لیے آسانی سے یہ فیصلہ لے لیا، لیکن اچانک اتنا سب کچھ ہونے پر وہ اب بھی بری طرح کنفیوز ہو رہی تھی۔ چاچو اور چچی نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر پیار کیا۔ بچیوں بس جلدی سے اپنی بھابھی اور ماں آپی کو تیار کروا کر باہر آ جائیں، ہم باقی تیاریاں دیکھتے ہیں، چاچی نے کہا اور باہر نکل گئے۔ چچی راشدہ نے بھی ان کی پیروی کی۔ نانو، عالیہ بیگم چاروں لڑکیوں کو مٹھائی کھلا کر پھر باہر نکلی۔ ان کے چہرے حقیقی خوشی سے چمک رہے تھے۔ ماں نانو کو اس طرح خوش دیکھ کر بہت پرسکون ہو گئی تھی۔ وہ فرح کی شکل دیکھ کر ہنستی جا رہی تھی۔ پھر کیسا لگا میری جان؟ اب کی بار تنگ کرنے کی باری ماں کی تھی۔ ماں کی بچی زیادہ خوش نہ ہو، فرح چلائی۔ اچھا پلیز اب دونوں باقی کی لڑائیاں اپنے اپنے پارٹنر کے ساتھ کریے گا، اب جلدی سے تیار ہوتے ہیں۔ آمنہ نے سلجھو لہجے میں کہا تو ثانیہ نے فوراً ہی تھال کھول کر کپڑے نکالنے لگی۔ ہلکے سبز رنگ کا کامدار فراق پر لائٹ پنک اور زرد رنگ کا حسین سوٹ تھا، سر پر لائٹ پنک دوپٹہ جس کا بارڈر نفیس کام سے بھرا ہوا تھا، کانوں میں تازہ پھولوں کی بالیاں سجا ہوا، دونوں کلائی میں بھر کر زرد رنگ کی چوڑیاں پہنے ماں تیار تھی۔ فرح بھی ٹیپنگ اور گرے فراک پہنے، سر پر پنک کامدار دوپٹہ اور کانوں میں نفیس جھمکی کی سجائے بالکل تیار کھڑی تھی۔ اب وہ دونوں قداور آئینے کے سامنے کھڑی خود کو حیرت سے دیکھ رہی تھیں۔ وہ دونوں ہی بلا شبہ بہت حسین لگ رہی تھیں۔ آمنہ اور ثانیہ اب ان کی تیاری کو فائنل ٹچ دے رہی تھیں۔ ماشاءاللہ بہت روپ آیا ہے آپ دونوں پر، سچی بغیر کسی میک اپ کے ہی اتنا کھل رہی ہیں، آمنہ نے بھرپور نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ ثانیہ نے بھی تائید کی۔ واقعی میں نے آج تک اتنا روپ نہیں دیکھا کسی دلہن کا، اس نے بڑی بیبیوں کی طرح کہا تو سبھی ہنس دیں۔ جلدی کرو بیٹا، اور کتنی دیر ہے؟ نانو، عالیہ بیگم داخل ہوئی، پھر ان دونوں کو دیکھتی رہ گئیں۔ ماں، فرح، ماشاءاللہ تم دونوں بہت پیاری لگ رہی ہو۔ نانو نے آگے بڑھ کر دونوں کی بلائیں اتاری۔ عالیہ بیگم نے فٹافٹ بیگ سے پیسے نکال کر ان پر سے وار کیے تھے۔ میری بچیاں ساتھ کھیلتے کھیلتے کب اتنی بڑی ہو گئی پتہ ہی نہیں چلا، نانو نے آنکھوں میں آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ عالیہ بیگم بھی غمگین ہو گئی۔ ماں تو ویسے ہی کافی دیر سے اپسیٹ تھی، اب نانو سے جدائی کا خیال آیا تو وہ بھی روحان سی ہو گئی۔ نانو نے اسے گلے لگا لیا، تبھی دروازے پر دستک ہوئی اور فواد کی انٹری ہوئی۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ ڈارک براؤن کرتا شلوار اور کندھوں پر اجرک پھیلا وہ بہت جچ رہا تھا۔ اس نے کنکیوں سے فرح کو دیکھنے کی کوشش کی جو اس کے اندر داخل ہوتے ہی بری طرح گھبرائی تھی اور اب پاس پڑی چادر پکڑے گھونگھٹ منہ تک کھینچنے لگی، کیونکہ اپنا دوپٹہ تو پن کی مدد سے سر پر ایسا فکس تھا کہ ہلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ بھائی آپ آلریڈی اندر آ چکے ہیں، ثانیہ نے ہنستے ہوئے چھیڑا تو وہ خنجل ہوا۔ وہ اصل میں آپ دونوں کو بتانے آیا تھا کہ باہر وہ دلہا میاں آ چکے ہیں، سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اچھا جی، ذرا صبر تو نہیں ہوا نا؟ ذرا صبر نہیں ہوا دلہا میاں سے؟ عالیہ بیگم نے آگے بڑھ کر پیار سے اس کے کان کھینچے۔ چلو تم آ رہے ہیں ہم، انہوں نے پیار سے اس کا گال تھپتھپایا۔ وہ سائڈ پر ہوتا آمنہ کے پیچھے چھپی فرح کو دیکھنے کی ناکام کوشش کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ ماں نانو بھی اس کی بےتابی دیکھ کر ہنس دیں۔ آ جاؤ عالیہ، انہیں لے کر باہر چلیں، نانو نے کہا تو عالیہ بیگم سر رضابت میں لاتے ہوئے آگے بڑھیں اور مائیہ کے لیے خاص بنے پیلے دوپٹے سے ماں کو اچھی طرح گھونگھٹ دیا۔ مجھے کوئی گھونگھٹ نہیں ملے گا، میں کس چیز میں چھپوں گی؟ فرح نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ جب آپ کو مائیو بٹھائیں گے تو پورا مہینہ چھپا کر رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ آ جاؤ چلیں، عالیہ بیگم نے اسے ساتھ لگاتے ہوئے پیار کیا اور باہر لے جانے لگیں۔ آمنہ اور ثانیہ بھی ساتھ ہو لی۔ ماں اور فرح نے ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ ہال میں ہر طرف گیندے کے پھول کی لڑیاں سجی تھیں، بیچ میں چادر بچھا کر سائڈ پر رنگین کشنز رکھے تھے، ایک طرف صوفے سجے تھے اور اسٹیج کی شکل دی گئی تھی۔ ایک پر ریان اور فواد بیٹھے تھے اور دوسرا ان دلہنوں کے لیے سجایا گیا تھا۔ وہ دونوں اسٹیج کے قریب آئیں تو اماں سائیں اور بی بی سائیں فوراً ان کی طرف بڑھیں، گھونگھٹ اٹھا کر ان کے بلائے لیں اور پیسے وار کر کے پیچھے کھڑے ملازمین کو پکڑا دیے۔ ماں کا گھونگھٹ اٹھا تو اس نے دیکھا سامنے ڈارک بلو شلوار قمیض میں ملوث، کندھوں پر آف وائٹ چادر ڈالے ریان قیامت ڈھا رہا تھا۔ دونوں کی نظریں ٹکرائیں، اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ وہاں نے فوراً نظریں جھکا لی، رائن نے اس کی نظریں جھکا لینے پر مسکرا دیا۔ اتنی دیر میں چچی راشدہ بھی آ گئی، وہ دونوں کے سر پر پیار کرتی انہیں اسٹیج کی طرف لے گئیں۔ ماں اور فرح ایک صوفے پر جبکہ ریان اور فواد تھوڑا سا دور دوسرے صوفے پر براجمان تھے۔
میرا خیال ہے اب ہمیں رسمیں شروع کر دینی چاہیے، عالیہ بیگم نے کہا۔ جی جی ضرور، چچی راجدہ نے بھی تائید کی۔ نانو فرح کو وہیں لے آئی جہاں فواد اور ریان بیٹھے تھے۔ ریان فوراً اسے جگہ دیتے ہوئے کھڑا ہوا۔ فرح اور فواد کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ فواد کے دل میں تو لڈو پھوٹنے لگے۔ چلے جی بسم اللہ کریں۔ بی بی سائیں اور اماں سائیں بھی آگے کی طرف آ گئیں۔ آمنہ نے فرح کے بابا کو اسکائپ پر کال ساتھ لیا۔ یہ لے ہماری طرف سے انگوٹھی آپ پہنائیں گی۔ چاچو نے انگوٹھی نکالتے ہوئے اماں سائیں کی طرف بڑھا دی۔ نہیں نہیں، میں کیسے، آپ پہنائیں، انہوں نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا۔ آپ ہم سب کی بڑی ہیں، آپ پہنائیں گی تو ہمیں اچھا لگے گا۔ چچی نے اپنا بھرے لہجے میں کہا تو انہوں نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ کوئی ہم سے بھی پوچھ لے کہ ہمیں کیا اچھا لگے گا، فواد نے آہستہ سے کہا تو فرح مزید سمٹ گئی۔ اماں سائیں آگے بڑھی۔ لاؤ بیٹا اپنا ہاتھ آگے کرو۔ فرح نے کانپتے ہوئے دونوں ہاتھ آگے کر دیے۔ سب ہنس پڑے۔ اماں سائیں نے پیار سے اس کا بایاں ہاتھ پکڑا اور تیسری انگلی میں فواد کے نام کی پیاری سی انگوٹھی سجا دی۔ یہ لیجیے، یہ آپ پہنا دیجیے۔ عالیہ بیگم نے جھٹ سے انگوٹھی نکال کر بی بی سائیں کی طرف بڑھا دی۔ فواد نے بڑی پھرتی سے ہاتھ آگے کیا تھا۔ سب ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس دیے۔ بہت بہت مبارک ہو بھائی۔ سب ایک دوسرے کو مبارکباد دینے میں مصروف تھے۔ ریان موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ دور صوفے پر بیٹھی ماں کی طرف بڑھائی تاکہ نہ جانے کہاں سے ثانیہ سامنے آ گئی۔ ہاں کدھر چلے دور میاں، وہ راستہ روکے کھڑی تھی۔ ثانیہ نے اس کے ہاتھ سے گلاب جامن پکڑتے ہوئے کہا اور کھانے لگی۔ وہ نہ سمجھی کے عالم میں کھڑا رہا۔ ماں گھونگھٹ اوڑے بیٹھی تھی اس لیے اس کی شکل تو نہ دیکھ سکی، لیکن باتیں سن کر اچھا خاصا محفوظ ہو رہی تھی۔ تبھی نانو آ گئی۔ سب کا رخ ان کی طرف تھا۔ آ جاؤ رسمی شروع کریں۔ رائن کہاں ہے؟ آپ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ آؤ بیٹا بیٹھو۔ انہوں نے رائن کا بازو پکڑا اور ماں کے ساتھ بیٹھا دیا۔ اس کی تو جیسے عید ہی ہو گئی۔ ماں کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ وہ خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ رسموں کا آغاز ہو چکا تھا۔ سب باری باری آ کر دونوں کو مہندی لگاتے اور مٹھائی کھلا رہے تھے۔ رین کے چہرے سے خوشی ٹپک رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے سامنے دیکھتے ہوئے پوچھا، تم خوش تو ہو نا؟ وہ کچھ نہ بولی، گھونگھٹ اوڑے مسکراتی رہی۔ اچھا سر ہی ہلا دو۔ وہ اب بھی چپ رہی۔ تم ماں ہی ہو نا، کہیں میری دلہن بدل تو نہیں گئی؟ ماں نے اس کے ہاتھ پر زور سے چٹکی لی۔ وہ کراتے ہوئے ہاتھ مسلنے لگا۔ کیا ہوا بیٹا؟ قریب کھڑی نانو نے گھبرا کر پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ بس ذرا پن چپ گئی تھی، صوفے پر رکھی تھی، میں نے پھینک دی۔ اس نے اپنی صفائی پیش کی۔ ماں اس کی بات سن کر کھلکھلائی۔